ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول طلسم مردار، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے، ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ یہ شہر سرگودا ہے، اور کہاں کمال کی بات ہے کہ آگے پیچھے مالٹوں کے باغات ہیں، اور ان باغات کے درمیان ایک پیارا سا گھر، ایک چھوٹی سی حویلی، اور اس حویلی میں رات کو جلدی سو جانے والے اور صبح دم اٹھ جانے والے لوگ آباد ہیں۔ اور جیسا کہ ایسا کرنے والے ہی راتوں کو جلدی سو جانے والے کچھ سنت کے پابند اور فرائض میں کوتاہیوں سے پناہ مانگنے والے ہوتے ہیں۔ بہت ہی پیارے لوگ ہیں، اور پیارے لوگوں کے بارے میں تو بہت کچھ ہی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا کافی ہو کہ وہ مالٹوں والی حویلی میں اتنے سارے لوگ اس طرح سے آباد ہیں کہ مالٹوں میں رس اور مٹھاس بڑھتا ہی جاتا ہے، خوشبو ہے کہ سارے میں پھیلتی ہی جاتی ہے۔ خاندان میں دوست احباب جنہیں چین و قرار نہیں، وہ مالٹوں والی حویلی آن آباد ہوتا ہے۔ حویلی میں بڑے بڑے کمرے ہیں، برآمدے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں بہت بڑے احاطے ہیں، درخت، گملے، پھول پودے بہت ہیں، پھل کے نام پر باغ کے باغ ہیں، دو دو تین تین دروازوں والے کمرے ہیں، تازہ پالش درختوں کی کانٹ چھانٹ، چند نئی چارپائیاں، بے شمار موڑھے، یہ احاطے کے لیے اور یہیں شادی کے لیے۔ اس حویلی میں عنقریب شادی ہونے والی تھی جمال اور ہاشم کی۔ وہ دونوں تو ابھی آئے بھی نہیں جرمنی سے، تو یہاں حویلی میں رہنے والے اپنے یہاں آنے والوں کو پانی بعد میں پلاتے ہیں، اپنے باغات کا فروٹ پہلے کھلاتے ہیں۔ گرمی یہاں کرب و جوار سے ہو کر حویلی جاتی ہے۔ جاڑوں میں حویلی اور آس پاس کے گھروں کے لڑکے شرطیں باندھ باغوں میں جاتے ہیں، اور دور اندر درختوں کی ٹہنیوں پر اپنی ٹوپیاں، مفلر، دستانے یا موزے باندھ آتے ہیں، اور اگلے دن صبح ہی جا کر دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ آگے تک گیا۔ بعد کو تو یہ سب کھیل تماشا ہی لگتا ہے، لیکن سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں اس کم آبادی والے علاقے اور راتوں کو جلدی سو جانے والے لوگوں میں رات گئے آوازوں کو دبائے اندھیرے میں دھند میں باغ کے اندر دوڑ کر جانا اور اکیلے جانا کوئی کھیل تماشا نہیں تھا۔ اور پھر جن جگہوں کے بارے میں آئے دن امیاں، تائیاں، دادیاں کہیں کہیں قصے کہانیاں سناتی ہوں، اور جہاں انہوں نے ہر جن، چڑیل، آسیب اور بدھرو کو آباد کر رکھا ہو، تو ایسے علاقے میں ایسے وقت جانا دوران جنگ دشمن کے علاقے میں گھس جانے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ پھر واپسی پر کپاہٹ کو دبانا کہ نہیں میں نہیں ڈر رہا۔ پھر یہ 8، 11، 15 سالوں کے لڑکے آوازیں دبا کر اپنے اپنے کمروں اور گھروں کو چلے جاتے۔ ذرا ٹھہریے، یہ سب ایک اور کام بھی کرتے ہیں۔ یہ صبح جلدی اٹھ کر باغ کی طرف بھاگتے ہیں، اور کسی درخت کی آڑ میں چھپائے ٹوپی، دستانے یا مفلر کو وہاں سے نکال کر دور آگے تک بھاگ کر ٹہنی پر لٹکا آتے ہیں کہ دیکھو رات میں کتنی آگے تک گیا تھا۔ ایک دو اتفاقوں میں سبھی جان گئے ہیں کہ سبھی ڈرپوک صبح ہی نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی کھیل جاری ہے۔ اس کھیل میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن لین نہیں دین نہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے وہ کسی قریبی درخت کے پاس چند منٹ کھڑے ہو کر واپس بھاگ جاتے ہیں۔ اس شہر، اس گھر، ان باغوں، ایسا بچپن گزارنا لطف ہے۔ شرط لگا کر اسکول کو بھاگنا، رات دن بھٹے کھانا، مالٹے کے چھلکوں کو آنکھوں میں نچوڑنا، آگ جلا کر گھیرا بنا کر بیٹھ جانا، آنے والے مہمانوں کے ساتھ مالٹوں کے کریٹ بھیجنا، اور ہر آئے گئے کا ہاتھ پکڑ پکڑ باغوں کی سیر کروانے والے سادہ معصوم پیارے سے لوگ بہت خوش باش تھے۔ بیمار بھی ہو جاتے، غصہ بھی کرتے، لڑتے بھی، روتے بھی تھے، اور پھر بھی خوش رہتے، سکون سے رہتے۔ اب ایسے لوگ اب کہاں ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی کرم پاک ذات کا۔ میں خوش باش سامنے آنے والا کہتا، سنا تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، 2 کان جل گئی، لاکھوں کا نقصان ہوا۔ ہاں ٹوٹی تھی، راڈ ڈلوا لیا۔ دکان کا کیا کیا؟ جس نے پہلے بنا دی تھی وہ رب پھر بنا دے گا۔ چلنے میں تکلیف ہوتی ہوگی؟ بہت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے تکلیف جاتی رہے گی۔ 6 مہینے ہونے کو آئے، کب جائے گی؟ کبھی تو چلی ہی جائے گی۔ تم سے تو نہ چلا جا رہا ہے نہ بیٹھا، اتنی دیر سے کام بھی کر رہے ہو۔ اوہ کتنی تکلیف میں ہو تم۔ نہیں میں خوش ہوں۔ تو ایسے ہی وہ سب لوگ خوش تھے، چڑیوں کی طرح چہلے پہلے کرتے، کبھی کووں کی طرح کائیں کائیں۔ اف اتنا شور! آج کل یہ شور اس لیے بھی زیادہ تھا کہ لڑکیوں کے بعد پہلی بار لڑکوں کی شادیاں ہو رہی تھیں۔ سب نے خاص الخاص تیاریاں کی ہیں۔ جمال اور ہاشم دونوں سگے بھائی ہیں اور جرمنی سے آ رہے ہیں۔ ہاشم بڑا ہے، پہلے وہ 3 سال سویڈن میں کام کرتا رہا، جرمنی گیا تو جمال کو بھی بلوا لیا۔ 1 سال بعد انہیں ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ شادی کے لیے انہیں بامشکل 4 ہفتوں کی چھٹی ملی تھی، اور ان 4 ہفتوں میں ہی انہیں پاکستان آنا تھا، شادی کرنی تھی اور واپس جانا تھا۔
تایا جی نے دونوں کے لیے لڑکیاں پسند کر لی۔ دادی نے ہاں کہہ دی، جرمنی میں انہیں بتایا اور انہوں نے مان لیا، اور اب شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں چچا زاد بہنیں ہیں۔ حریم 3 بھائیوں کی اکلوتی چھوٹی بہن ہے، اور رانیہ کے 2 چھوٹے بھائی اور 1 چھوٹی بہن ہے۔ یہ رانیہ کے گھر کی پہلی شادی ہے۔ جیسے مالٹو والے 4 خاندان ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، ایسے ہی حریم اور رانیہ بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ تھے، ایسے ہی یہ لوگ تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سانحات کا ان کی زندگی سے واسطہ نہیں ہے، ہر حال میں خوش رہنے والے۔ مہندی والے دن وہ دونوں گھر آئے۔ رات میں مہندی ہوئی اور اگلے دن حویلی والوں نے لڑکی والوں کے ہاں مہندی لے کر جانا تھا، اور اسی ٹولے نے جو باغ میں ٹوپیاں اور مفلر لٹکا آتے ہیں، دونوں دلہنوں کو تیار کرنا چاہا کہ ساتھ چلیں، دونوں ایک دوسرے کی مہندی لے کر آنے کا بہانہ کر دیں۔ ہاشم تو نہ مانا، لیکن جمال تیار ہو گیا۔ یہ وہی جمال تھا کہ نوعمری میں تو بہت ہی بگڑ گیا تھا، پھر 5 وقت مسجد جانے لگا، پھر ہاشم کا کہا مان لیا اور جرمنی چلا گیا، اور جو قسم کھائی اس قسم پر قائم رہنے کے لیے سر توڑ کرتا رہا۔ سرمئی مائل تقریباً نا نظر میں آنے والا محراب بھی تھا۔ پیشانی پر شال کندھوں پر ڈال کر وہ لڑکوں کی ٹولی میں جا بیٹھا۔ ان کی الگ جیپ تھی جس پر وہ شور برپا کرتے گئے۔ ہاشم کی مہندی لے کر آئے جمال نے محفل لوٹ لی۔ جیسے اس کی آمد کی خبر ہوئی، لڑکیوں نے بھاگ بھاگ کر کل آنے والے دولہے کو آج رات ہی دیکھ لیا۔ خوب شور اٹھا۔ کمرے میں چند خواتین بھی تھی تو رانیہ اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف ننگے پیروں بھاگی۔ اس نے پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور پاؤں میں پازیبے۔ اسے ایسے بھاگتا دیکھا تو خواتین خوب ہی ہنسی۔ چند لڑکیاں اسے تنگ کرنے کو اس کے پیچھے لپکی۔ وہ چھت پر آ گئی۔ چھت پر اندھیرا تھا اور اوپر کھڑے پیچھے سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سامنے پھاٹک میں 2 سفید سجی سجائی گھوڑیوں کے درمیان اس نے جمال کو بھنگڑے ڈالتے دیکھ لیا۔ وہ اس کا دلہا تھا اور اسے کل بارات لے کر آنا تھا، لیکن وہ آج ہی آ گیا تھا، اور اوپر سے اسے دیکھتے رانیہ کا دل چاہا کہ بھاگ کر پہنچ جائے اور اس پر پھول برسائے، بڑھ کر اس کا استقبال کرے، تھوڑا سا جھکے اور اس کے پاؤں چھو لے۔ اور بس اتنی سی ہی دیر لگتی ہے عورت کو مرد کی داسی بننے میں، اور وہ بہت شوق سے بنتی ہے۔ آس پاس کھڑی سہیلیاں دانیہ کو تنگ کر رہی تھی اور دانیہ مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ تو تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ایک نے کہا۔ خدا بچائے، اس پر تو میرا دل آ رہا ہے، اس کی سہیلی بولی۔ دانیہ دل لگا کر ہنسی۔ میں نے دولہا بھائی کو بتاؤں گی کہ تم کیسے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھتی رہی ہو۔ خالہ زاد نے 7 چٹکی بھری اس کی کمر پر۔ کہاں کی مہندی اور کیسی مہندی، سب دولہے کے واری صدقے ہونے لگے۔ حریم اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی پہلے تو مہندی لانے والوں کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں جمال پر ٹک گئی اور وہ جامد کھڑی اسے ہی دیکھتی رہی، دانیہ کے دولہا کو۔ وہ یہ بھول گئی کہ آج اس کی بھی مہندی ہے اور کل اس کی بارات آنی ہے۔ جس پر اس نے نظریں ٹکی ہیں وہ اس کا دیور ہے، اور بس بہت برا ہوا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ اس نے کھڑے کھڑے خود کو فراموش کر دیا۔ آہستہ آہستہ سب اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزر کر پنڈال کی طرف جانے لگے۔ دانیہ کو اوپر ہی روک لیا گیا اور صرف حریم کو نیچے لے آئے۔ خواتین اپنی رسمیں کرنے لگی۔ رشتے کی ایک بھابھی جمال کو گھسیٹ کر لے گئی کہ اپنی بھابھی کو مہندی لگاؤ۔ دلہن کا گھونگھٹ ناک سے نیچے تک تھا۔ ذرا دور سے جمال کو آتے دیکھا تو جیسے ہی وہ 4 قدم پر آیا، حریم نے گھونگھٹ کو بائیں ہاتھ سے اٹھایا، سر کو دائیں طرف خم دیا۔ اس کا یہ خم اور گھونگھٹ کو ایسے اٹھانا، جمال نے اس کی سمت دیکھا، دونوں کی نظریں ایک ہوئی۔ پھر بہت ہمت سے قدم اٹھا کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حریم کا گھونگھٹ نیچے آ چکا تھا، اسے دبی دبی ڈانٹ پڑی تھی۔ وہ اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گیا اور سبز گوٹا لگے پیلے باریک شیفون کے دوپٹے کے اس پار سے ان کی نظریں کہیں بار اس کی طرف اٹھی۔ جمال کی بہن نے کہا کہ وہ تھوڑی سی مہندی سامنے رکھے، تھال میں سے لے کر اس کی ہتھیلی پر رکھے، سبز پتے پر لگا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جب اس کی انگلی اس کی ہتھیلی پر رکھ کے سبز پتے پر لگی تو حریم نے جیسے مٹھی بند کر لی اور فوراً کھول لی۔ جیسے تیسے جمال نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر نوٹ سامنے رکھے، تھال میں رکھ دیے۔ اس کی بہن کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ 1000 کے اتنے روپے؟ جمال اٹھ کر دور اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سامنے دیکھتا رہا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا، وہاں سے بھی اسے ہی دیکھا جا رہا تھا۔ پھر بس اتنا کہ وہ اس لڑکی کے قدموں تلے اپنا دل چھوڑ آیا تھا۔ یکدم سارے مزے ہوا ہوئے، ساری خوشی کافور ہوئی۔ وہ پیاس جو پانی کی نہیں ہوتی اس کے اندر جاگی، اندر باہر سے وہ خشک تر ہو گیا، اور کلانچ بھر کر اڑا لے جانے کی جو خواہش ہوتی ہے اس سے وہ آشنا ہوا، معشوق کو اڑا لے جانے کی۔ پنڈال کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی سے دانیہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ہاشم کی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم کی دلہن دانیہ کے دلہا کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل پھیل کر بہت سے پل بن گیا اور حد پھلانگی گئی۔
دونوں کو جرمنی میں تصویریں بھیجی گئی تھی۔ اس کی ضرورت تو نہیں تھی نہ ہی انہوں نے کہا تھا، لیکن دادی نے کہا کہ نہیں، نیا زمانہ ہے، بعد میں کوئی بات نہ رہ جائے۔ اس نے حریم کو کہیں بار تصویر میں دیکھا تھا، پھر اب اسے کیا ہوا؟ یہ تو وہ تصویر والی حریم ہی نہیں تھی، یہ تو اب وہ تھی جو اسے چاہیے تھی۔ اگر صنف مخالف میں کشش کے نام پر ایک مقناطیس فٹ ہوتا ہے تو حریم میں اس کشش کا پہاڑ تھا۔ رات گزر گئی، وہ حویلی کے احاطے اور پھر مالٹوں کے باغ کی طرف نکل گیا۔ وہ باغ میں چکر کاٹنے لگا، شدید سردی کا احساس جاتا رہا۔ شال جو دائیں کاندھے پر تھی اور زمین چھو رہی تھی، تھوڑی ہی دیر میں وہ نیچے جا گرے گی اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اگر اسے کوئی وہاں ایسے دیکھ لیتا، خاص کر گھر کی کوئی عورت، تو کہتی ضرور اسے کوئی بلا چمٹ چکی ہوگی، کوئی سایہ ہو گیا ہوگا، کوئی چڑیل پیچھے ہوگی۔ دادی نے پیتل کا چھلا دیا تھا اسے انگلی میں پہن کر رکھنے کے لیے کہ حویلی سے باہر اگر جانا ہی پڑے تو۔ دادی کے سامنے اس نے چھلا انگلی میں پہن لیا تھا، بعد کو وہ جیب میں تھا، پھر وہ نہ جانے کہاں گیا، اب اس کے پاس نہیں تھا۔ سایہ تو اسے ہو ہی گیا تھا، حریم کا۔ فجر کے وقت حویلی میں جا کر وہ بڑے کمرے کے پاس سے گزرا۔ یہاں سب خواتین سو رہی تھی، کارپٹ پر بستر لگائے۔ اس نے دروازہ کھول کر لائٹ جلائی۔ وہ آپا کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ اسے کونے میں نظر آ گئی۔ آپا، مجھے آپ کا فون چاہیے، میرا مل نہیں رہا۔ باورچی خانے میں فریج کے اوپر دیکھ لو، آپا نے نیند کی حالت میں جواب دیا۔ اس نے بتی گل کی اور جا کر فریج کے اوپر سے فون اٹھا لیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک ہی تھا، حریم اور دانیہ کے نمبرز موجود تھے اس نے حریم کا نمبر اپنے فون میں محفوظ کر لیا۔ حویلی میں سب نماز کے لیے اٹھ رہے تھے۔ وہ پھر سے چھپ کر باغ میں آ گیا۔ 10 بار اس نے نمبر ملایا اور درمیان میں ہی بند کر دیا۔ پھر اس نے میسج لکھا، میں جمال، بس اتنا ہی، اور جواب میں فوری کال آنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو کچھ بول ہی نہ سکا۔ بہت دیر دونوں طرف خاموشی رہی۔ میں ساری رات سو نہیں سکی۔ بات کی ابتدا حریم نے کی تو جمال نے بھی انتہا کر دی۔ 3-4 منٹ تک وہ اسے اپنی سوچیں گن گن کر سناتا رہا۔ اتنے میں آہٹ ہوئی تو حریم کو فوراً فون بند کرنا پڑا اور پھر دوبارہ اس سے بات نہ ہو سکی۔ وہ ہیلو ہی کرتی اور کوئی نہ کوئی آ جاتا یا اسے آواز دے لی جاتی۔ تفصیل سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی، دونوں کو معلوم تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا تو بارات دن کی ہی تھی۔ ہاشم بہت چہک رہا تھا، مسجد سے نماز پڑھ کر آیا تھا، سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا اور خواتین کے ساتھ مل کر کام بھی کروایا۔ سب کے کپڑے نکلوا کر دیکھے، ان کے جوتے، ان کے زیور، وہ کیسے تیار ہوگی، کیسے بال بنائیں گی، وہ تقریباً سبھی سے پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں کے کمرے سجائے جا رہے تھے۔ سب خواتین ہاشم کو بہت پسند کرتی تھیں۔ خالہ جی، مامی جی، چچی جان کے بالوں میں گجرے بھی لگا دیتا، چوڑیاں موتی کلائیوں میں چڑھا دیتا۔ خواتین خود تیار ہوئی رہتی اور اس کے حوالے ننھی منھی پریاں کرتی جاتی اور وہ ان کے بال بناتا، جوتے بناتا، پہناتا، لپ گلوز لگا دیتا، مسکارا اور کاجل بھی لگا دیتا اور تیار کر کر کے انہیں ایک طرف بٹھاتا جاتا۔ خود اپنے تیار ہونے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ برآمدے سے گزر کر وہ اوپر اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اس نے دور باغ میں جمال کو ٹہلتے دیکھا۔ ذرا رک کر اس نے اسے آواز دی، او جمال، یارا تیار نہیں ہونا؟ جمال نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آتا ہوں۔ ہاشم کمرے میں چلا گیا۔ دونوں بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر آ گئے۔ دونوں بھائی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ خاندانی رواج تھا تو دونوں دلہنوں نے ناک سے نیچے تک گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ ہاتھوں کی مہندی، چوڑیاں، سب نظر آ رہا تھا۔ باقی کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا اور دلہن کے روپ کے بارے میں اندازہ لگانا کون سا مشکل ہے۔ اسی حسن کا اندازہ لگا کر جمال کا جی چاہا کہ اسے اٹھا کر بھاگ جائے، اسے جو اس کے بھائی کے نکاح کی حد میں اس کے لیے نامحرم تھی۔ جمال نے ایک بھی بار اپنے ساتھ بیٹھی دلہن کی طرف نہ دیکھا۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو دلہن لہنگے میں الجھ کر گر نہ جائے۔ ہاشم نے اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ لیا اور دلہن نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہاشم مسکراہٹ دباتا رہا۔ ہاشم اور جمال کے دوست احاطے میں آگ جلائے بیٹھے تھے۔ ابھی عشاء کا ہی وقت ہوا تھا اور کسی کے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ طرح طرح کے مذاق کر رہے تھے۔ کسی بات پر وہ آوازیں دبا لیتے اور پھر آسمان کو چھوتے۔ ان کے کہکے بلند ہوئے۔ دونوں دلہنیں اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ رات کا کھانا وہ سب کھا چکے تھے۔ ان سب کے لیے اندر سے ایک بار پھر سبز چائے بن کر آئی تو جمال خالی ٹرے باورچی خانے میں رکھ کر اوپر آ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر چلا گیا۔ حریم کھڑکی کی طرف رخ کیے موٹے پردے کا ذرا سا کونا اٹھا کر باہر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونکی لیکن پلٹی نہیں۔ جمال دبے پاؤں چلتا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھا ہوا تھا اور وہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یکدم اچانک سے اس کی تائے زاد ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آئے۔ جمال خوف سے کام کر رہ گیا۔ میں ہاشم کی دلہن کو منہ دکھائی دینے آیا تھا آپا۔ بھابھی نہیں کہا جاتا تم سے؟ بہت جلدی ہے تمہیں منہ دکھائی دینے کی؟ جب سب دے رہے تھے تب تو تم نے نہ دی۔
हाशिम ने दानिया को सोने की अंगूठी दी। तुमने कुछ नहीं दिया, अब आ गए। मुस्कुराहट रोकने के लिए हरीम ने होंठ का कोना दबाया। जमाल ने जल्दी से पैसे निकालकर हरीम के आगे किए। हरीम ने पैसे पकड़ लिया और जब बाहर निकलने से पहले वो पलटा तो उसने हरीम को उन रुपए को होंठों तक ले जाते देखा। एक की बीवी, दूसरी का शौहर। इंसान की हदें फलांगती तो हद आखिर कहाँ ख़त्म होती, होगी भी कि नहीं। वलीमा हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। मेहमान रुखसत होने लगे और सभी ने महसूस किया कि जमाल के साथ कोई मसला है। टोल लेने वाले लोग नहीं थे। फिक्रमंदी हुए, खलिश सी रही कि कुछ अधूरा रह गया और क्या, वो नहीं जान सकते थे। चंद और दिन गुजरे। महसूस किया कि जमाल जैसे सांस रोके सांस ले रहा है, निकालता भी नहीं और निकलता भी नहीं। ना बैठता है ना बोलता। कोई रोक कर पूछ ले तो उसका हाथ झटक देता है। ऐसे चलता है जैसे आंखों पर पट्टी बंद भी हो या बिनाई आखिरी नुक्ते पर जा पहुंची हो। एक एक करके सभी मेहमान रुखसत हो गए। सिर्फ ताजे की 3 शादीशुदा बेटियां, उनकी 2 शादीशुदा बहनें, पुप्पी और पुप्पीजाद 3 बहनों और एक भाई ही रह गए मेहमान के नाम पर। दिसंबर के शुरू के दिन थे तो सब धूप में बैठे थे। जमाल पाँव पटक पटक कर चल रहा था। इसे क्या परेशानी है? दादी ने अपने बड़े बेटे के कान में सरगोशी की, साथ ही बड़ी बहू को इशारा किया कि जमाल की तरफ देखो। दूसरी तरफ बावर्ची खाने में कोई काम करती जमाल की बड़ी बहन ने भी तायाजाद बहन से सरगोशी में पूछा, कैसी दुल्हनें आई हैं आपा, खुश होकर नहीं दिखाती? तानिया तो ऐसे लगता है जैसे रोती रहती है। तायाजाद बल्किस ने कहा, तौबा तौबा अम्मा, तू बुरा मान जाती है। और वो हरीम तो ऐसे जैसे शिकार करने निकली हो। अम्मा कहती है भाइयों पर फिक्रे नहीं कसते, ये फिक्रा हुआ भला? जमाल तेज़ तेज़ बाग की तरफ जा रहा था कि दादी ने आवाज़ देकर रोका। पुत्र जमाल, मैं अब ये पूछूं कि बीवी से अनबन हुई है या ये कि उसे मैके जाना है और तू उसे जाने नहीं दे रहा? दादी ने तो बस उसे हंसाना चाहा था लेकिन वो हंसा नहीं। जमाल ने एक नज़र अहाते पर डाली। सभी धूप में ऐसे ज़ौक़ शौक़ से बैठे थे जैसे अंटार्कटिका से आई हूँ और धूप कभी ना देखी हो, और आज पहली और आखिरी बार ही ये मौका मिला। ज़रा फासले पर हाशिम खड़ा 2 छोटे लड़कों के साथ अपने हाथ से बनाई गई पतंग उड़ा रहा था। दोनों लड़के उससे डोर लेकर खुद पतंग उड़ाना चाह रहे थे और वो उछल कर डोर अचक लेना चाहते थे, लेकिन हाशिम हंसता हुआ डोर वाला हाथ और ऊपर कर लेता। जमाल की नज़र उस पर आकर टिकी। मैं खुद इस बदजात को महके दफ़ा करूँगा, वो इतनी कुव्वत से चिल्लाया कि डोर खींचे हाशिम के हाथ रुक गया और उसने ज़रा दूर अपने छोटे भाई की तरफ हैरत से देखा। डोर फेंकी के छोड़ी के फिसली। वो लपक कर उन सब की तरफ आया। आवाज़ इतनी ही ऊंची थी कि बावर्ची खाने में काम करने वालियों ने सुनी। काम छोड़कर बाहर को लपकी और जो जमाल के पास इधर उधर मुख्तलिफ नशिस्तों पर बैठे थे वो ऐसे हो गए कोई आसमानी बिजली उनके ऐन सामने गिरी हो और उनके कान बहरे हो गए और आंखों से कुछ दिखाई ना देता। किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या कहते हो, अपना अंदाज़ और आवाज़ तो देखो, ये तो देखो कि इनके सामने कहते हो, ये भी कि किसके बारे में कहते हो, वजह क्या है? दरअसल बदजात के लफ्ज़ ने सारे के सारे ख़ानदान को झुंझुना के रख दिया था। इतने प्यारे लोग थे, कैसे उनके घर का जवान बेटा उनकी बहू को बदजात कह रहा था? जमाल, दादी इतना ही कह सकी। क्या कहते हो? ताया जी बेचारे उसके अंदाज से डर से गए। क्या बकवास कर रहे हो? उसके अब्बा जी ज़रा गुस्से से बोले। सच को बकवास कह रहे हैं, देखते नहीं मेरा क्या हाल हो गया है। सब चारपाइयों पर, मूढ़ों पर, कुर्सियों पर बैठे थे। वो अकेला ही खड़ा था उनके दरमियान में। ज़रा फासले पर 14 साला जमशेद माल्टे का रस निकाल रहा था। उसका हाथ गोल गोल घूमते दस्ते पर था और उसकी आवाज़ पर वहीं रुक गया था, मशीन की तरफ देखते बच्चे अब गर्दनें घुमाकर जमाल की तरफ देख रहे थे। क्या हुआ है? जमाल की अम्मा उठकर उसके पास आन खड़ी हुई। जमाल हाशिम को घूरने लगा जो उसी की तरफ तशवीश से देख रहा था। मैं मर जाऊंगा। इस बार वो रोने पीटने वाली हालत में पहले से ज़्यादा शिद्दत से चिल्लाया। बच्चे डरकर रोने के करीब हो गए। जो पहली बात पर हैरान थे उस पर धक से रह गए। अंदर कमरों में मौजूद बाकी मानिदा ख़वातीन भी बाहर निकल आई। जमाल की हालत, जमाल का अंदाज़, ताया जी, छोटे चचा घबरा कर उठे। बहनें उसकी तरफ बढ़ी। छोड़ो मुझे, उसने खुद से परे किया। तानिया से कोई बात हुई है? लड़े हो? बहन नरगिस ने पूछा। मैं उस पर थूकता भी नहीं। इस बात ने पिछली सारी बात को राख किया और एक नई ही आग लगाई। ताया, चचा, दादी, अम्मा, अब्बा सब दंग रह गए। 10 दिन हुए थे शादी को और वो अपनी दुल्हन पर थूकना भी नहीं चाहता था। जमाल कितना भी प्यारा था उन्हें, लेकिन अपने घर की बहू के लिए इन अल्फाज पर उनका खून खौल उठा। जमाल, ज़बान संभाल पुत्र, बैठकर बात कर। ये बाजारी ज़बान यहाँ किसी के लिए भी नहीं चलेगी। दादी भी ज़रा ऊंचा ही बोली।
ایک ایسی بات جو کہی نہیں جانی چاہیے تھی، ایک ایسی بات جو سنی نہیں جانی چاہیے تھی، کہی بھی گئی اور سنی بھی گئی۔ مالٹے کے رس کا جگ بھرا ہی رکھا رہا۔ سارے بچے جو منت اور ڈانٹ سے بھی اپنا شور کم نہیں کرتے تھے، سہم کر گونگے سے بن گئے۔ جمال پتر، دادی کی آواز صدمے نے کھا لی۔ آواز ایسے نکلی جیسے بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ باہر کی صورتحال ایسی تھی تو حریم اور دانیہ بھی برآمدے سے ادھر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلے وہ دونوں اندر تھی، اب برآمدے تک آ چکی تھی، لیکن باہر ان سب کی طرف نہیں آ رہی تھی۔ دانیہ کو معلوم نہیں تھا کہ جمال نے کیا کہا ہے، خاص کر اسے دفن کرنے کے بعد۔ کیا سنیں گے آپ؟ سن لیں گے آپ سب۔ مجھے میری بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، دانیہ نے حقارت سے کہی گئی۔ یہ بات اپنے لیے سنی تو ایک قدم ڈگمگا گئی۔ اس کے ہاتھوں پر ابھی بھی مہندی کا رنگ مدھم مدھم موجود تھا۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر سنہرا ہاتھ کا کام جھلملا رہا تھا۔ بڑوں کے خیال سے اس نے سبز پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی وہ نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا جیسے راستہ گم کر بیٹھی ہو اور اب ویرانے میں رو رہی ہو۔ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، وہ چلایا۔ راستہ گم کر چکی اور ویرانے میں رونے والی نے بے یقینی سے یہ جملہ سنا جیسے اجنبی زبان میں وہ کوئی فتویٰ دے رہا ہو۔ الفاظ کی تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن فتویٰ یقیناً منہ پر کالک سے متعلق تھا، سنسار کیے سے متعلق۔ دانیہ برآمدے سے تیزی سے نکل کر ان سب کی طرف آئی۔ سب نے اسے دیکھا اور سوچا وہ کیوں باہر آئی، اندر ہی رہتی کہیں۔ جمال تو جانے پاگل ہو گیا، ایسی باتیں سنیں گی تو باقی زندگی کیسے گزارے گی اس کے ساتھ؟ وہ کیوں آئی آخر؟ دانیہ نے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور آنکھوں کو ایسے سمیٹا جیسے کہہ رہی ہو، آپ کا بیٹا اور آپ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ پتر جمال، چلا ادھر میرے ساتھ، چل ہم کہیں چل کر بات کرتے ہیں۔ چلو بھائی جاؤ یہاں سے سب۔ جانا چھوڑ کر کوئی وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ تایا جی نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ دانیہ قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سب شرمندہ ہوئے تھے، بچی کیسے اس بات سے اجڑ سی گئی تھی۔ 10 دن میں کیسا بھی اختلاف ہو، طلاق دینے جتنا بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جنہیں جانے کا اشارہ کیا تھا ان میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ جمال تو ایسے نظر آ رہا تھا جیسے سانپوں کے بل میں منہ دے کر اتنے ڈنگ ڈسوا لیے ہیں کہ اب خود ڈسنے لائق ہو چکا۔ میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ جمال نے تایا جی کا لحاظ نہ کیا اور سب کو سنانے کے لیے اعلانیہ کہا، آؤ کہیں بیٹھ کر بات کریں۔ تایا جی بضد تھے، باقی سب تمنائی تھے کہ وہ تایا جی کے ساتھ چلا جائے، ایسے ہی اپنی بات کے طبل نہ بجائے۔ کیوں دیں گے مجھے طلاق؟ دانیہ نے 2 بار لفظ طلاق سنا، اس سے غصہ بھی بہت آیا اور اس میں عزت بھی جاگی۔ نسرین بہو کو اندر لے جاؤ، تایا جی نے اپنی بیوی سے کہا۔ تم میرے ساتھ آؤ جمال، مجھ سے کچھ مت پوچھیے ورنہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ یہ طلاق لے کر ابھی نکلے گی یہاں سے، میں ساری عمر اس گھر کی ہاشم کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ جو عورتیں، جو بچے، باقی ماندہ دوسرے لوگ تایا جی کے جانے کے کہنے سے ان سے ڈر کر چند قدم ذرا سا آگے برآمدے کی طرف بڑھے تھے، باقی سب کی طرف اپنی پشت کے وہ سب کے سب سمجھ والے، عقل والے، کم عقل زناٹے سے ایسے پلٹے جیسے عین ان کی پشتوں پر زوردار ہنٹر پڑے ہوں۔ طلاق کا قصہ، دانیہ کی بات، جمال کا غصہ ایک طرف، اور اب یہاں اس سب میں ہاشم کا نام۔ ہاشم وہ بیچارہ اتنا سہم گیا کہ اس کا جی چاہا کہ سر پٹ وہاں سے بھاگ جائے۔ اب نہ جانے آگے کیا ہو جائے گا، کہہ دیا جائے۔ ہاشم لپک کر اس کی طرف جانا چاہتا تھا، چیخ کر پوچھنا چاہتا تھا، میرا نام کیوں؟ تمہارے تذکرے میں میرا تذکرہ کیسے؟ لیکن اپنی جگہ سے ہل کر پوچھ نہ سکا۔ ہاشم؟ تایا جی ذرا سی اونچی سرگوشی کی جیسے پوچھ رہے ہوں۔ اپنے ہی ہاشم کی بات کر رہے ہو نا، حویلی کے بڑے بیٹے اور اپنے بڑے بھائی کی، یا دراصل تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو اور میں کچھ اور سن رہا ہوں؟ جی ہاں، ہاشم۔ جمال نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس نے ایک اور بات کی، ہاشم اور دانیہ کالی جادوگرنی ہرے بھرے درختوں، باغات، کھیت کھلیان کو ایک نظر بد سے جلا کر اجاڑ کر ویران کر دیتی ہے۔ ٹھیک ایسا ہی کالا جادو ہاشم اور دانیہ کے ناموں کے آگے پیچھے نکلنے سے چلا اور وہ چل کر اجڑ کر ویران ہو گئے۔ زیادہ دیر نہیں لگی اور دسمبر کے دنوں میں وہ پسینے سے بھیگ گئے۔ دادی جی کو لگا کہ مرنے میں انہوں نے بہت دیر کر دی۔ بات کچھ ایسی تھی کہ بچے تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کتے ہوش میں ہے تو؟ ہاشم جمال پر جھپٹا، اس کا گریبان گھسیٹا۔ انسان ہونے کی ساری یادداشت دانیہ کے دماغ سے نکل گئی۔ وہ کھڑی کی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ تایا جی، چچا جی نے جلدی سے آگے بڑھ کر جمال اور ہاشم کو الگ الگ کیا۔ ہاشم بری طرح سے ہانپ رہا تھا، گالیاں بھی دے رہا تھا۔ دادی، تائی جی دوسری چند اونچی آواز سے رونے لگی تھی۔ ہاشم کو اندر لے کر جاؤ،
ताया जी चिल्लाए। बहनें रोना भूलकर हाशिम की तरफ लपकी। बच्चे उन्हें ऐसे लड़ते देखकर रोने लगे। माँ ने एक नज़र भी अपने बच्चों की तरफ ना देखा कि क्यों रोए हैं। वहाँ खारजी आवाज़ों का गला घूंटा जा चुका था। वहाँ हाशिम और दानिया की आवाज़ गूंज रही थी। नहीं जाऊँगा मैं। उसने अपना हाथ झटका। इस जलील इंसान ने कहा क्या है ताया जी? साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ताया जी बेचारे खुद रो देने के करीब थे। सच कहा है, जमाल चिल्लाया जैसे कि उसे चिल्लाना ही था। क्या सच है? बता, क्या सच है? क्या कहा? हाँक रहा है, मालूम भी है। ऐसी पागलों जैसी तेरी हालत बहुत पहले भी हुई थी। पागल हो गया था तू। अब तू मुझे पागल ही कहेगा ना? तुझे और दानिया को साथ जो देख लिया। बात बिगाड़ की तरफ ही जा रही थी। अम्मा ने झट आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ जमाल के गाल पर रखा और वो उसका गिरबान झंझोड़ने लगी। दानिया चकरा कर गिरी, जो ज़रा होश में थी। वो उसकी तरफ लपकी। कहा था मेरा मुंह ना खुलवाओ, निकालो इस गंद को बाहर। अम्मा को झटके से परे करके वो फिर चिल्लाया। इतनी बड़ी बात के लिए तैयार तो कोई भी नहीं होता, और इतनी बड़ी बात के लिए तैयार होकर भी वो तबाह ही हुए। तबाहियों का आगाज़ ऐसे ही होता है। वहाँ मौजूद हर शख्स, बच्चे तक, इस इल्ज़ाम के गवाह बन गए। एक तरफ हाशिम को घसीटकर अंदर ले जाया जा रहा था, एक तरफ दानिया पर चंद लड़कियां बैठी थीं जो ज़मीन पर ही ढेर हो गई थी। दुपट्टा सर से उतरकर ज़मीन पर फैल गया था और उधर ताया चचा सब जमाल को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। सुनाई तो दे रहा था लेकिन भाई कुछ नहीं दे रहा था। जमाल होश कर, कहीं एक आवाज़ें इधर उधर से मिलकर आई। अभी भी मैं होश में नहीं होऊंगा। मैंने खुद 2 बार इन्हें बाग में देखा। सलील इंसान, हाशिम धाड़ा। खाना ख़राब, शर्म कर। तुझे शर्म ना आई? कल रात ताया जी मैं फुरकान से मिलने गया था, कमरे में आया तो ये कमरे में मौजूद नहीं थी। 2 बार पहले भी देख ही चुका था, और फिर कल वहाँ मौजूद सारे बूढ़े, सारे जवान और सारे ही पानी पानी हो गए। दादी की आंखों के आगे तो इतनी धुंध छाई कि उन्हें नज़र आना ही बंद हो गया। सहारे के लिए किसी को टटोलती वो ज़मीन पर ही गिर गई, और कोई उन्हें उठाने को लपका भी ना। वो खुद गिरे खड़े थे। दानिया आंखें खोले लंबे लंबे सांस ले रही थी। इस बात पर वो ज़मीन पर हाथ टिका कर उठी। दुपट्टा जो उसके वजूद के सहारे पड़ा था अब ज़मीन के सहारे पड़ा रह गया। जमाल, कुछ खुदा का खौफ करें। क्या कह रहे हैं? उसने हाथ नहीं जोड़े थे लेकिन अंदाज वही था, पाँव नहीं पकड़े थे लेकिन झुकाव वही था। वो बेचारी हमेशा से ही बहुत डरपोक थी। बाग की तरफ जाते तुमने खुदा का खौफ किया था बेगैरत औरत? ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। हाशिम चिल्लाया। कल रात मैं अपने कमरे में था ताया जी। अब्बा जी, ये तो पागल हो गया है। क्या हो गया इसे? क्या क्या बक रहा है? अपने सगे भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझ पर, वो भी अपनी बीवी के साथ। वो बेचारा रो देने वाला, बीन करने वाला, 2 हत्थड़ मारने वाला मर्द बन गया। दुहाई देने वाला फरियादी, और झूठ तो तू बक रहा है। इतनी बड़ी तोहमत, तेरी करतूत है ये। हरीम। हाशिम दादी के करीब ज़मीन से उठकर खड़ा हुआ और गर्दन मोड़कर आवाज़ दी। हरीम भी उसी मजमे में खड़ी थी, सर पर दुपट्टा लेकर, एक हाथ में उसका पल्लू पकड़े। बता सबको, कल मैं कहाँ था? हर रात कहाँ रहा? मैं तो कमरे से निकला ही नहीं। कल रात खाना खाते ही कमरे में चला गया। सर में दर्द था, 2 गोलियां खाकर सो गया। सब हरीम की तरफ देखने लगे। एक से एक मंजर बदल रहा था और एक से एक बढ़कर था, एक से एक क़यामत खेज था। वहाँ मौजूद कोई भी शख्स जमाल के लगाए उस इल्ज़ाम से मुतफिक ऐसे बात नहीं करना चाहता था। उन सब के ऐन पीछे दूर तक बाग फैला पड़ा था, उनके आगे सारा ख़ानदान खड़ा था। तो ऐसे इस तरह ये बातें होती हैं। सबको सांप सूंघ गया। ज़मीन फटे तो गर्दनें झुकाकर सभी देख ही लेते हैं कि ज़मीन फटी। ज़मीन में है क्या? वो सब तो वो लोग भी ना थे, और ऐसा कुछ उनमें से कोई देख भी लेता तो सरेआम ये तमाशा कभी ना लगने देता। ऐसे तमाशों का अंजाम इतना कर्बनाक होता है कि वो सिर्फ अंजाम नहीं रहता, वो बेचारे खुदा की पनाह भी ना मांग सके दिल में। पूछिए इससे। ताया जी। हाशिम हरीम का हाथ पकड़कर उसे आगे लाया। न चाहते हुए भी पंचायत लग ही गई, न चाहते हुए भी सफाइयाँ देनी ही पड़ी, और न चाहते हुए भी गवाह सामने लाने ही पड़े। हरीम बच्ची। ताया जी की आवाज़ रुंध गई। सवाल पूछना ही पड़ा, मेहनत करनी ही पड़ी। उस हरीम बच्ची में बहुत कुछ दफन था। अगर सीधा कहें तो इतना है कि सब, अब तुम न बोलना वरना बहुत तबाही आ जाएगी। अगर कुछ सच रखती हो, किसी बात की अमीन हो तो चिपकी रहो। ऐसे सरेआम हमें जूते न लगवाना, ये नादान है। तुम लिहाज करना। एक पर्दा फाड़ बैठा, तुम पर्दा पोशी किए रखना। और तुम सबको यकीन था कि जमाल का ही दिमाग घूम गया, जैसे लड़कपन में एक बार हो गया था। हर एक से लड़ता था, रोटी भी छुपा कर खाता था। पता ही न चलता कि आखिर सोता कब है। वजूद से वहशत टपकती थी। हर एक को काट खाता था, और फिर अपने दोस्त की मंगेतर को निकाह से 1 दिन पहले 4 लड़कों के साथ मिलकर अगवा कर रहा था। लड़की की शादी उसके घर वाले कहीं और कर रहे थे। बात बढ़ी तो बहुत, लेकिन लड़की वापस भेज दी गई। उसे 2 साल कराची एक रिश्तेदार के यहाँ रखा। बाद में ठीक नज़र आने लगा था।
سب خواتین نے حریم کی طرف اسی طرح دیکھا جیسے تایا جی دیکھ رہے تھے، جیسے کہ وقت اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ امال اسے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ خالی کمان ہاتھ میں لیے ابلیس اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ کچھ بھی کہتی، وہاں موجود ایک جھوٹا ایک سچا بنتا، دونوں انہی کے بیٹے تھے، انہیں پیارے تھے۔ کیسے بانٹ کر ایک کو دشمن جھوٹا اور گناہ گار بنا لیتے اور ایک کو سچا معصوم اور اپنا بنا لیتے، کیسے جھٹ پٹ وہ لوگ خدا کو تقسیم کر لیتے۔ ماں پر ایسے عذاب کیوں نازل ہوئے ہیں کہ ملزم بھی ہو تو اولاد، مجرم بھی ہو تو اولاد، صرف اولاد نہ کوئی مجرم نہ گناہ۔ اب حریم جو کہے گی وہ ایک کو لے ہی ڈوبے گا، ایک تو جھوٹا بنے گا ہی۔ حریم کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ حریم، ہاشم بولا۔ حریم منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میں کہتا ہوں جواب دو۔ حریم اور تیز رونے لگی۔ ہاشم کی اماں نے وحشت زدہ ہو کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ حریم، وہ پھر سے رو دینے کے قریب ہو گیا۔ ان کا انتظار کرتے کرتے میں خود سو گئی۔ کل رات بھی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر 3-4 چانٹے اس کے منہ پر رکھے اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ سب حریم کو اس کے ہاتھوں سے چھڑوانے لگے۔ احاطے میں ہاہاکار مچی۔ ہر بیل بوٹے نے یہ روداد سنی۔ ذلیل عورت جھوٹ بولتی ہے۔ ہاشم غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی گردن دبا رہا تھا، وہ اسے مار ہی دینا چاہتا تھا۔ گمان تو وہ خیر اس سب کے بارے میں کیا کرتا، لیکن جو ہو رہا تھا وہ پاگلوں کی طرح سر پر دھول مٹی ڈالنے کے لائق تھا، اور وہ اسی لائق ہو جانے رہا تھا۔ تم رات گئے تک میرے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ سب نے مل کر ہاشم کو اس سے الگ کیا ہی تھا کہ حریم فنکاری۔ ذلیل تو تم ہوئے نا، کھانا کھاتے ہی میں سو نہیں گیا تھا۔ وہ الگ کے بل چلایا، وہیں دہائی دینے والا انداز۔ بول بدذات عورت، تیرے ہی پہلو میں ایک یہ بستر میں صبح میری آنکھ کھلی اور میں نماز کے لیے گیا، ایک نماز حرامی ہو گیا کیا؟ حریم ڈر کر اپنی نند کی آڑ میں کھڑی تھی۔ ہاشم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چڑیا سا دل رکھنے والی دانیہ اپنی آپا کو گھور رہی تھی۔ اس کی آپا یہ کیا کہہ رہی تھی اور کیسے کہہ رہی ہے؟ ایسے کہہ رہی ہے کہ جھوٹ سچ بن رہا ہے۔ دیکھا تایا جی، جمال کی دھمال کا وقت اب شروع ہوا تھا۔ سن لیں آپ سب۔ آپا جی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دانیہ حریم کی طرف بڑھی۔ ایک سے ایک بات آگے بڑھ رہی تھی۔ وہاں سب چھوٹے بڑے اب تو انہیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پتلی تماشا دیکھ رہے ہوں، ایسا تماشا جسے دیکھنے کی انہیں سزا ملی ہو، جیسے انہیں پتھر کا بنا کر بیچ تماشے کے کھڑا کر دیا گیا۔ تماشا ایسا کہ پتھر بنے لوگوں کی آنکھوں میں خون کے آنسو آنے لگے تھے۔ دسمبر کی دھوپ گلابی میٹھی بھلی، جس پر جان دینے کو جی چاہتا ہے، جان نکالنے لگی۔ حریم، تو یہ بکواس کیوں کر رہی آخر؟ ابا جی، یہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک تو سچا ہے بس۔ جمال نے ایک تیر چھوڑا۔ جمال، مجھے ایسے ذلیل نہ کر۔ دیکھ، وہ ادھر تیری میری بھانجیاں بھانجے کھڑے ہیں، یہ ادھر ہمارے چھوٹے بہن بھائی کھڑے ہیں۔ میں مر جاؤں گا، رحم کر، چھوڑ دے اپنا یہ پاگل پن۔ اس کی بہنیں تایا زاد، پھوپھی زاد، پھوپھی اماں ایسے اونچی آواز سے رونے لگی جیسے کسی پیارے کے مرنے کی خبر ابھی ابھی ملی ہو۔ بچے ڈر کر ذرا دور بھاگ گئے۔ یہ عورت تایا جی، وہ بڑھ کر تایا جی کے پاس آیا، یہ صرف میرے نکاح میں ہی آئی ہے اب تک، اس نے تو ہاتھ تک نہیں پکڑنے دیا مجھے۔ اور ہاشم نے یہ کہتے ہی اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ اس نے جمال اور حریم کی طرف اشارہ کیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو دونوں کی ملی بھگت لگتی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، ذرا سوچیے تایا جی، دانیہ تو صرف میری بھابھی ہے، ایک ہی بار دیکھا اسے تایا جی۔ چل جھوٹے، میری الماری میں سے دانیہ کی تصویر نکال لی تھی تو نے۔ جمال نے اگلی بات کیا خوب کی۔ ہاشم چکرا گیا، اس کے گلے میں آوازیں دم توڑ گئی۔ وہ ایسے جانور کی طرح ہو گیا جس پر تکبیر پڑھے بنا چھری چلا دی گئی، اور نہ حلال کیا گیا نہ حرام چھوڑا گیا، اور وہ ادھ کئی گردن کے ساتھ تڑپ رہا ہے، نہ کوئی مار رہا ہے نہ وہ مر رہا ہے، اور ایسے کہ آپ رات کو سوئیں اور منہ اندھیرے آپ کو جھنجھوڑا جائے، کالا کپڑا منہ پر باندھ دیا جائے اور ایک فرلانگ چلا کر پھانسی گھاٹ پر کھڑا کر دیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ کانوں میں جم غفیر کی آوازیں بھی پڑتی ہوں۔ لٹکا دو اس مردود کو۔ جمال، میرے بھائی۔ ہاشم تہس نہس ہو ہی گیا۔ تیری بیوی میری بھانجی ہے، کچھ سوچ کر تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بھائی ایسے نہ کر۔ محبوبہ بھی زمین پر بچھے اور پھر زمیں بوس ہو گئے۔ ہاشم کے لیے پھر جمال نے یہی کہا، بس کر دے حرامی انسان۔ دانیہ نے پہلی ہی بار جانا کہ شرافت کیا، عزت کسے کہتے، اور ساتھ ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ ان کی قسمت کیا، اور یہ کہ گھر ہو یا بازار، اس قیمت پر سودے بازی نہیں کرتے، اس قیمت میں کوڑیاں شامل نہیں کرتے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جمال اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو نے تو میرا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا تھا، الزام مجھ پر لگا رہا ہے۔ انگلی کا ناخن تو نے اپنے دامن کو لگانے نہیں دیا۔ سارا خاندان شرم سے ڈوب مرنے کے قریب ہو گیا۔ خدایا، تانیہ نے حقیقتاً کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔
आपा, वो हरीम की तरफ बढ़ी। हम तो बहनें हैं ना, तुम्हारा शौहर कमरे में नहीं था तो कहीं और होगा। यूं तो बात ना करो कि उंगली मुझ पर उठे। तुम तो जानती हो कि मैं तो कभी बाजार के लिए भी नहीं निकली। इतना बड़ा गुनाह मैं कैसे कर सकती हूँ? हरीम ने नफरत से उसका हाथ झटका। मेरी बहन होकर मेरे ही शौहर के साथ? आपा, वो रोने लगी। ऐसे ना कहो, ये सब झूठ है। ये मेरे हाथ देखो। उसने हाथ जोड़े। तुम्हारा शौहर मेरा देवर है, ना महरम है मेरे लिए। मैं कुरान पर हलफ लेने को तैयार हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात मानो। तायाबा, मैं कुरान पर हलफ लूँगी, वरना मैं मर जाऊँगी। उसने हाथ जोड़े जोड़े ही सबकी तरफ घूम कर कहा। ताया जी, अब्बा जी, बाकी सबको बहुत झटके लगे ये मंजर देखकर, लेकिन दरिया तो पाट दिए गए थे। तना और दोनों दरिया अलग अलग ही बह रहे थे। ताया जी बुरी तरह से लड़खड़ाए, खुद को संभाला, लेकिन गिर ही गए और गिरते ही उन्होंने हाथ जोड़ दिए। हमारे होने पर रहम करो। पहली और आखिरी बार वो अपने बाप के मरने पर रोए थे। 3 बेटियों के बाद 4 बेटे वक्फे वक्फे से बचपने में ही मर गए थे, लेकिन वो साबिर ही रहे, कभी रोकर दुखी होकर ना दिखाया। लेकिन इस अजाब से वो रो पड़े। ताया जी, ऐसे ना कहें, मेरी जान कुर्बान है आप पर। जमाल लपक कर उनके नज़दीक नीचे बैठा। ताया जी, मैं पाकबाज मर्द हूँ। ये औरत मेरी भाभी है, ये पाकबाज औरत है। ताया जी देखिए, बदकार क्या हमारे जैसे होते हैं? बदकार आंखों में धूल झोंकने वाले ही होते हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगा जमाल? वो तो जाने, मैंने तुझे खुद अपनी आंखों से देखा, तुझे और उसे। खुदा जानता है ये सिर्फ बहतान है। खुदा के अजाब से डर जमाल, अभी भी बाज आ जा। तू बाज आया? तूने खुदा का खौफ किया? उसके अजाब से मैं तेरे लिए खौफ ज़दा हूँ। अपने लिए डर। मैं डर रहा हूँ, डर ही रहा हूँ जमाल। तुझे डर नहीं लग रहा? तू क्यों नहीं डर रहा? तौबा कर जमाल, तवज्जो कर। तेरा ये बहतान हम सबको ले डूबेगा। तेरा गुनाह तुझे ले डूबेगा। खुदा जानता है सब। मेरी गवाही खुदा देगा। तेरी गवाही तेरी बीवी ने दे दी। वो बदजात है। बदजातों की गवाहियाँ नहीं चलती। दरअसल वही बदकार है। हाँ हाँ, ये तू है और ये वो है। दोनों खेल रहे हो, दोनों। अपना इल्ज़ाम अब किसी पर भी लगाओ। तूने तोहमत लगाकर ठीक नहीं किया। मेरी बीवी मेरी गवाह नहीं, ये वक्त गवाह नहीं। खुदा ज़मीन पर नहीं आएगा, पर खुदा गवाहियों का वक्त ज़रूर लाएगा। उस वक्त भी मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। उस वक्त की लगामें तेरे हाथ में नहीं होंगी। ये कहते उसके हाथ से उस वक्त की लगामें फिसल गई। दादी का सर ज़मीन से जा लगा। औरतें उनकी तरफ लपकी, उन्हें उठाकर चारपाई पर डाला, पानी मुंह से लगाया। ताया जी हिम्मत करके उठे, जमाल के अब्बा की तरफ देखा, उन्होंने सर झुका लिया। कैसी औलाद के बाप होने पर उन्हें मुंह हमेशा के लिए छुपा लेना चाहिए। वो इनकारी हुए कि ये दोनों बेटे उनके नहीं। देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर शख्स उन दोनों से नफरत करने लगा। उन्हें उनसे घिन आई। उनका जी चाहा कि उन्हें धक्के देकर वहाँ से निकाल दे। अगर जमाल सच्चा है तो इस ज़मीन पर बदकारी हुई, उनका खून बदकार निकला। अगर हाशिम सच्चा है तो इस ज़मीन पर तोहमत लगाई गई, उनका खून इब्लीस सा निकला। या एक बदकार है या एक इब्लीस है। इस एक के लिए उन्होंने दोनों से नफरत की, जैसे कि करनी ही चाहिए। दोनों ही तौबा पर आमादा नज़र नहीं आए थे, और फिर जो गुनाह करे और शर्मिंदा ना हो और तौबा की तरफ ना आए, उसके शर से खुदा ही बचाए। बड़े जिन की तीसरी आंख थी। उन्होंने दूर तक सब कुछ उजड़ते हुए देखा। हवेली के ऊपर से अहाते के दरख्तों से कोई एक भी परिंदा आवाज़ करता या गुजरा। उन्होंने सूंघा कि माल्टे के बागों से आने वाली खुशबू मुर्दार हुई, फलों के रस मुर्दार हुए। हवेली के अहाते से एक तिलस्म फूंका गया। वो तिलस्म शर का था। उस शर का दहाना दोज़ख की तरफ था। फूल पौधे, बच्चे बूढ़े उस तिलस्म की जद में आए। ईमान और पनाह की परवाज़ वहीं रुकी। नेकी का परिंदा जो पर फैलाए खैर पर परवाज़ करता है, उसके पर जल कर राख हुए। तुम दोनों अब क्या चाहते हो? ताया जी फैसला करने वाले नहीं थे। वहाँ कोई भी नहीं था। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि कहा तो मान लिया, ना माना तो ना कहा। सीधे स्वभाव से सब होता रहा था। फिर फैसले कैसे? लेकिन सब रो देने को तैयार खड़े थे। क्या मर्द क्या बच्चे? तो ताया जी ही ये सवाल पूछने को आगे हुए। इस किस्से को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ही हिम्मत की। जमाल मुंह खोलता, इससे पहले हाशिम ने मुंह खोला और हाथ बुलंद किया। मैं इस औरत को तलाक देना चाहता हूँ। मैं इस शैतान से तलाक लेना चाहती हूँ। कुरान पर हलफ लेने वाली ने अपने मुंह से अपनी इज्जत पर हलफ लिया। खुदा भी ज़मीन पर आ जाए तो भी यह मर्द मुझ पर हराम ही रहेगा। इस ज़मीन की तह से जुड़ी सारी ज़मीनें उजड़ी ही रहेंगी। इस ज़मीन पर खड़े होकर इस शैतान ने तमाशा लगाया। इसी ज़मीन की खाक इसके मुंह में झोंकी जाएगी। मैं तुझे तलाक देता हूँ, जमाल ने भड़क कर बुलंद आवाज़ से कहा। हाशिम ने उससे बुलंद आवाज़ में हरीम को तलाक दी। लड़कियों ने अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी चीखें दबाई और नाकाम रही। दिसंबर की धूप
وہاں سوا نیزے کا سورج مغرب سے طلوع ہوا، روئی کے گالوں کی طرح ایمان اڑ گیا، ایک کونے سے زوال نکلا اور پر لگا کر دور تک اڑا۔ دونوں چھوٹے چچا حریم اور دانیہ کو گھر کے باہر چھوڑ آئے۔ ہاشم اور جمال گھر سے نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں لڑکیوں کے گھر والے آ گئے، ان کی مائیں، ان کے بھائی، ان کے باپ منہ اندھیرے تک لڑتے رہے۔ حویلی کے پیارے سیدھے سادے لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر رو رو کر بے ہوش ہوئے رہے۔ نہ انہوں نے کچھ دیکھا تھا، نہ ہی سنا تھا، جو قصہ ہوا تھا انہیں سنا دیا تھا۔ ان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہے تھے، ان کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ جو کھیتی 10 دن پہلے بوئی تھی اسے کل اجڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ کوئی صفائی نہیں دے رہے تھے، وہ کوئی الزام نہیں لگا رہے تھے، وہ خدا نہیں بن رہے تھے، بس وہ خدا کے خوف کھائے ہوئے تھے، وہ شرمندہ تھے، وہ گڑ گڑا رہے تھے۔ سنت پر کاربند پھوپھی اماں نے رات گئے اپنے سینے پر کہیں ہتھ ماڑے، وہ دہلیز پر ہی بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس رات اس گھر میں کوئی نہ سو سکا، سو تو وہ اب کبھی بھی نہیں سکیں گے۔ 2 دن بعد ہاشم گھر آیا۔ رات گئے وہ تایا جی کے پاس گیا۔ اس نے بہت کچھ کہنا چاہا، لیکن تایا جی نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ صفائی یا گواہی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم پر رحم کرو، بھلے مانس ہیں، اب تو سانس بھی نہیں لیا جاتا، رحم کرو ہم پر، چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی ہمیں اپنی شکلیں نہ دکھانا، اتنا رحم کرو بس۔ آنکھوں پر بازو ٹکا کر ہاشم رونے لگا۔ بہت دیر روتا رہا، پھر اتنا اونچا اس کا رونا ہو گیا کہ کونے کونے میں اس کی آواز سنی جانے لگی۔ جو سن رہا تھا وہ اپنی اپنی جگہ منہ چھپائے رو رہا تھا۔ اس کی اماں کو غش پڑنے لگے، اس کا ابا باغ کو بھاگ گیا۔ تایا جی رحم کرتے رہے۔ منہ اندھیرے ہاشم وہاں سے بھاگ نکلا جیسے کسی دیوانے پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور وہ آگے آگے لڑکھڑا کر خوف کھا کر بھاگتا ہے، ایسے ہی حویلی کے آخری سرے پر بنے بڑے کمرے سے، جس کے 3 دروازے اور 4 قد آدم کھڑکیاں تھیں، وہ اس کھڑکی میں سے کلانچ بھر کر جس کے سرے پر تایا جی ٹکے کھڑے تھے بھاگ گیا۔ اسے ایسے بھاگتے سب نے دیکھا، اور جس طرح میت اٹھنے پر عورتیں کوہرام برپا کر دیتی ہیں، ایسے ہی ہاشم کے پھاٹک سے نکل جانے پر حویلی میں کوہرام برپا ہوا۔ ایک زندہ جوان بیٹا زندہ درگور ہوا۔ ٹھیک 1 دن بعد جمال آیا اور اسے بھی جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ بھی اپنا سامان باندھ کر چلا گیا۔ کہانی کا یہ آغاز یہاں ختم ہوا۔ بات پھیلی اور دور تک گئی۔ انہیں بدنامی کی پرواہ نہیں تھی، خوف تھا کوئی تو شیطان تھا، اور شیطان ان کے گھر کا راستہ دیکھ گیا تھا۔ حویلی کے در و دیوار گواہ بنے تھے، وہاں زوال اتر چکا تھا، تو جس کسی ایک کے اندر سے بھی خدا کا خوف جاتا رہے اور وہ شیطان سے پناہ مانگنے کی بجائے اسی کی پناہ میں آ جائے تو ایسے چیلے سے تو چرند پرند پناہ مانگتے ہیں۔ وہ تو بڑے بوڑھے سیانے تھے، رات بھر روتے رہتے، دن میں سب ساتھ نہ بیٹھتے، نظریں نہ ملاتے، ڈرے رہتے، سسکتے رہتے۔ چند ہی ہفتوں میں دادی شدید بیمار ہو کر چل بسی۔ پورے 40 دن وہ چپ رہی تھی، خاموشی کی ہی گفت و شنید میں مبتلا ہو کر چلی گئی۔ مالٹے کے باغات جیسے تیسے فروخت کر دیے گئے، حویلی کو فروخت کے لیے لگا دیا۔ تایا جی کی بیٹیوں کا سسرال لہیا اور ملتان میں تھا، وہ دونوں شہروں کو چھوڑ کر چکوال چلے گئے، اور چکوال میں ہی ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ چھوٹا 11 سال کا بیٹا تھا اور ایک 8 سال کی بیٹی ان کے ساتھ تھے۔ ہاشم کے اماں ابا اپنی بڑی بیٹی کے سسرال شہر ملتان جا بسے۔ منچلے چچا، جن کے 18 سے 5 سال کے 6 بیٹے تھے، وہ اپنی بیوی کے میکے پر شہر چلے گئے، اور سب سے چھوٹے چچا، جن کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، وہ خوشاب چلے گئے۔ وہ اب ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، جیسے کہ وہ جان گئے تھے کہ ان کے گھر کا راستہ شیطان دیکھ گیا ہے، ایک کو دلیر بنا گیا، ایک کو اندر سے خوف بھاگ گیا۔ اب وہ ساتھ کیسے رہ سکتے تھے؟ مالٹے کے باغوں میں جاڑے کی راتوں میں بھاگنے والے سب الگ الگ ہو گئے، اور زندگی کے آخری سانسوں تک وہ الگ الگ ہی رہیں گے۔ اب بیٹوں کی شادی کیسے کی جائے گی؟ اب دیوروں کی موجودگی میں دلہنیں کیسے لائی جائیں گی؟ اب 2 یا 3 یا 4 بھائی ساتھ ساتھ کیسے رہیں گے؟ اب ایک دوسرے کی دلہنوں کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ ان میں بگاڑ کا بیج بویا جا چکا تھا، وہ طلسمیں مردار کے پھونکے ہوئے تھے، اب وہ زندہ کیسے ہوں گے؟ سرگودے سے ہاشم دوسرے قریبی شہر کے ایک دربار میں جا بیٹھا۔ دیکھنے والے دیکھتے کہ وہ وہاں رات دن روتا رہتا۔ چند ہفتے اسے ہی گزر گئے، پھر وہ جیسے تیسے اپنے دوست کے پاس اسلام آباد گیا، اور 2 مہینے بعد سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں اس کا ایک ہی کام تھا کہ وہ رات دن حرم میں بیٹھا رہتا اور طواف پر طواف کیے جاتا، اس طرح کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ وہ خدا سے دعا نہیں کرتا تھا، سوال کرتا تھا کہ ایسی غلیظ تہمت کے لیے بندوں میں اسے وہی بندہ ملا آزمانے کو۔ وہ طواف کے
وہ طواف کیے جاتا، شکوے کیے جاتا، روتا رہتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ خدا کے گھر کے گرد گھوم کر خدا کو زمین پر بلانا چاہتا تھا۔ ایک رات پہلی ہی سی شدت سے ہی وہ طواف کر رہا تھا کہ گر کر بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا اور گہری نیند میں چلا گیا۔ اس نے ایک خواب دیکھا، خواب تھا یا دوسری طرف کا پردہ چاک تھا؟ دیکھا کچھ نہیں جو بتاتا، سنا کچھ نہیں جو سناتا، وہ ایک عالم سے ہو کر گزرا۔ جب وہ جاگا تو اس نے اگلے دن عمرہ ادا کیا اور پھر وہ اپنے لیے کام ڈھونڈنے لگا۔ دوسری طرف جمال جرمنی چلا گیا۔ حریم کے ساتھ اس کا فون پر رابطہ تھا۔ جو کچھ اس دن حویلی میں ہوا وہ اس کے صرف بھڑک جانے سے ہوا، وہ سب طے کیے نہیں بیٹھا تھا۔ مہندی کے بعد جتنی بھی اس کے حریم سے بات ہوئی، اس سے اسے یہی معلوم ہوا کہ دونوں طرف قصہ ایک ہی ہے۔ اس نے اپنے بڑوں سے چھپ کر بہت سی لڑکیوں کو پسند کیا تھا اور باغ میں چھپ کر بہت کچھ چھپا کر کیا تھا۔ پھر ایک لڑکی نے اسے بد دعا دی کہ وہ کوہڑی ہو کر مرے گا، تو وہ حقیقتاً ڈر گیا۔ لڑکی صوم و صلات کی پابند تھی اور اس کے گورنمنٹ کالج کے راستے میں اس کا گھر تھا۔ لڑکی مدرسے جاتی تھی اور جمال نے ہی اسے رام کیا تھا۔ پھر اسے ایک دوسری لڑکی اچھی لگنے لگی۔ ہاشم ٹیکنیکل کالج میں پڑھتا تھا اور ورنہ اسے ضرور اس کی ایسی حرکتوں کی خبر ہو جاتی۔ ہاشم اس سے 2.5 سال بڑا تھا صرف، اور جمال زیادہ ہی چھوٹا اور بچہ بنتا تھا۔ لڑکی نے قرآنی تفسیر کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر بد دعا دی تو وہ کہیں راتیں سو نہ سکا اور اتنا ڈر گیا کہ توبہ کر لی۔ پھر اس نے دوست کی منگیتر کو ورگلا کر ساتھ لے آئے۔ توبہ پھر ٹوٹی، بات چھپی رہی اور لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ جب بات کھلی تو اسے گھر بیٹھی کو طلاق ملی اور وہ اتنی بدنام ہو گئی کہ اس نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ یہاں توبہ پھر بنی۔ وہ کراچی میں تھا جب اسے یہ سب معلوم ہوا۔ اس کا دوست اس کے آگے روتا رہتا تھا کہ خاندانی چپکلش کی وجہ سے ان کی منگنی ٹوٹ گئی۔ کچھ دوست نے سوچا، کچھ اس نے بھڑکایا، وہ کر گزرے۔ وہ جرمنی چلا گیا، اپنے آپ کو سنبھالے رہا۔ چھت سے جھولتی لڑکی وہاں بھی اس کے پاس آتی رہی۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتا، پیشانی پر ہلکا سرمئی محراب بنا۔ اس نے حریم کو دیکھا، خوب دیکھا۔ وہیں توبہ پھر سے ٹوٹی۔ معافی مانگنے والے کو خدا ہر بار معاف کرتا ہے۔ معافی مانگنے والا ہر بار کے بعد احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ وہ سینہ تان کر ابلیس کے تیر کمان کے آگے کیوں ڈٹ جاتا ہے؟ کمان سے باہر نکلتے ہیں، کیا خوب نکلتے۔ پہلے وہ صرف پسندیدگی اور محبت کے لفظ اور احساس سے واقف تھا، پھر یہ الفاظ اسے بہت معمولی لگے۔ وہ کھڑے کھڑے اسے دیکھتے ہی اس کا غلام ہو گیا۔ عشق میں ایسے غوطہ زن ہوا کہ حریم اس کی آقا ٹھہری۔ وہ اس کے قدموں میں بچھ گیا، وہ سودائی ہو گیا۔ ولیمے کے بعد 2-3 بار چھپ کر اس سے ملتے اس نے حریم کو بتا رہا تھا کہ وہ جرمنی جا کر دانیہ کو طلاق بھجوا دے گا، پھر بہانے سے حریم بھی ہاشم سے طلاق لے لے۔ وہ جرمنی سے کسی اور ملک چلا جائے گا اور حریم سے شادی کر کے اسے اپنے پاس بلا لے گا۔ اس سے زیادہ آگے پیچھے اوپر نیچے والوں کا اس نے نہ سوچا۔ اسے ضرورت تھی۔ ہاشم کے سو جانے پر حریم باہر باغ کی طرف آ جاتی تھی، وہ بھی آ جاتا تھا۔ باقی گھر والے تو وہیں سے عشاء کے بعد سو جاتے تھے۔ 2-1 بار حریم نے اسے جیسے جتایا کہ اس کا بھائی ہاشم کیسے اس کے پیچھے رہتا ہے تو جمال کا خون کھولنے لگتا۔ اس دن سب دھوپ میں بیٹھے تھے اور وہ خود کو چھپا کر حریم کے کمرے میں اس سے مل کر آ رہا تھا، اور اس نے بتایا کہ ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور تو جمال ہاشم کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور اس کا منہ توڑ دینا چاہتا تھا، اور اس نے توڑ دیا۔ اس نے سب کا سب کچھ توڑ دیا۔ شروع میں دانیہ خوب چیخ چلا کر روتی رہی، پھر جب اس کے اور حریم کے ابو لڑ لڑ کر مرتے مرتے بچے تو وہ چپ ہو گئی۔ حویلی والوں کی طرح وہ بھی الگ الگ ہو گئے۔ دانیہ کے ابو نے سرگودا شہر میں ہی کسی اور جگہ الگ گھر لے لیا۔ وہ بھی سب رات دن آنسو چھپاتے۔ دانیہ کسی کونے میں چھپی رہتی اور باپ کو بھی اپنی شکل نہ دکھاتی۔ پاک دامن عورتوں پر مجمع میں ایسی تہمت لگا دی جاتی ہے تو ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ کائنات کی کسی تہہ میں جا چھپے کہ انہیں خدا کو بھی اپنا منہ نہ دکھانا پڑے۔ تو دانیہ نے خود کو چھپا لیا۔ اسے اپنے باپ کی نظر پر بھی شک ہوتا کہ وہ بھی اسے وہی نہ سمجھتے ہوں جو سمجھ کر اسے جمال نے سر عام لا کھڑا کیا تھا۔ پہلے اسے شک گزرتا کہ وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئی ہے جس کی یہ سزا ملی، اور پھر اسے یقین ہوا کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ نہ ان کے یہاں کوئی جاتا، نہ وہ کہیں جاتے۔ دانیہ کو بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کئی بار کی گئی، پھر بھی وقفے وقفے سے گھر کا ہر فرد اسے چھت پر، کمرے میں، برآمدے میں، دور آنگن کے کونے میں سسکتے دیکھ اور سن چکا تھا۔ وہ 14 جماعتیں پاس تھی، پرائیویٹ ایم اے کی کتابیں لا کر اس نے رکھ دی تھی۔ طے یہی ہوا تھا کہ 1-2 سال وہ دونوں یہیں پاکستان میں رہیں گے، پھر جمال اور ہاشم انہیں ساتھ لے جائیں گے۔ فی الحال وہ انہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے مزید پڑھنے کے لیے وہ کتابیں لے آئی تھی۔ تایا جی اور دادی اماں کا کہنا تھا کہ وہ جسے چاہے پڑھے، یونیورسٹی چلی جائے، جو جی میں آئے کرے، لیکن اماں نے کہا کہ ایسے شادی کے بعد باہر نکلنا ٹھیک نہیں، وہ پرائیویٹ ہی پڑھے۔ 6 ماہ بعد پارٹ 1 کے امتحانات تھے۔ اماں اس کے پاس آتی، اسے سمجھاتی کہ وہ پڑھ لے، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ جاتی، جیسا کہ اب وہ صرف ہونکوں کی طرح دیکھتی رہی تھی، ایسا دیکھنا جس میں دراصل کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔
3 مہینے ان کی منگنی رہی تھی۔ حریم اس سے 2 سال بڑی تھی۔ رشتہ اسی کے لیے آیا تھا۔ پھر دانیہ کا بھی جمال کے لیے مانگ لیا گیا۔ دونوں کو تصویریں دکھائی گئی تھی، ان کی رائے لی گئی تھی۔ ان کی ہاں پر ہی انہیں ہاں کہا گیا تھا۔ بڑے ہاشم کے لیے حریم اور چھوٹے جمال کے لیے دانیہ۔ سب بہت خوش تھے کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا رہی ہیں، پھر باہر بھی ایک ساتھ ہی رہیں گی تو تنہا نہیں ہوں گی۔ جمال اس کا منگیتر تھا تو دانیہ اس کی تصویر کو دن رات کہیں بار دیکھتی تھی۔ وہ خود بھی خوبصورت تھی، لیکن جمال اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا تو وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ ایک دلہن بننے والی لڑکی کیا کیا سوچتی ہوگی، یہ کوئی بھی جان سکتا ہے کہ رات دن وہ کسی نگاہوں میں رکھ کر مسکراتی ہوگی۔ جمال کمرے میں آیا تھا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر سوتا بنا۔ اس نے اتنا لحاظ بھی نہ کیا کہ وہ سجی بنی لڑکی سے اتنا ہی کہہ دے کہ روشنی گل کرو اور سو جاؤ۔ وہ حیران پریشان پھر غم زدہ واش روم میں جا کر روتی رہی۔ کتنی دیر بعد وہ باہر نکلی تو جمال سارے بیڈ پر پھیل کر سو رہا تھا۔ وہ صوفے پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی رہی صبح تک۔ پھر اس کی ایسی ہی صبح آئی۔ جس شخص نے اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا، اس شخص پر نظر پڑتے ہی وہ کام کر رہ جاتی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو جاتی جیسے وہ اس کا گلا ہی دبا دے گا، اور کاش گلا ہی دبا دیتا، لیکن شاید اسے صرف جان لینا پسند نہیں تھا۔ اسے کاغذی طلاق مل چکی تھی اور اسے فخر تھا کہ اس کا مطالبہ اس نے بلند بانگ کیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر وہاں اور رہتی تو وہ جمال کی زبان کاٹ دیتی، لیکن بعد ازاں اس نے اس شخص پر لعنت بھیجنا بھی گناہ سمجھا۔ جن کی گردنیں لعنت کے طوق سے اکڑی ہوں، ان پر زبانی لعنتیں کہاں بھیجتی۔ دانیہ نے ایک آخری نظر بھی حریم کو نہ دیکھا۔ اس نے اسے اپنی نظر کے قابل بھی نہ سمجھا۔ حریم نے گھر آ کر بھی انگلی اٹھا کر اس پر تہمت لگائی۔ دانیہ دانیہ کرتی رہی۔ یہ میرا انجام نہیں، تیرا انجام ہے آپا۔ یہ میری تباہی نہیں، تیری تباہی ہے۔ میں اپنی گواہ نہیں اور تو میرا خدا نہیں۔ چلو چلنے دو، جب تک یہ زندگی چلتی ہے یہ تہمت کا طوق میرے ہی گلے میں صحیح، پھر دیکھتے ہیں کس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ان کے گھر میں بھی ویسی ہی پنچایت لگ گئی تھی۔ حریم رو رو کر دہائی دے رہی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ دانیہ نے یہ چند جملے ہی کہے اور پھر وہ کچھ بھی نہ بولی۔ دونوں خاندان زندہ درگور ہونے کے لیے الگ الگ ہو گئے۔ دانیہ کو طلاق بھی ملی اور اس پر الزام بھی لگا، اور اسی کی وجہ سے حریم کو طلاق ہوئی۔ زمانہ اور اس کی زبان۔ اور بس اس واقعے کے ٹھیک 13 ماہ بعد ان کے گھر ایک ایسا شخص آیا جسے مار دینے کا جی بھی چاہا۔ ان کے گھر ہاشم آیا۔ نکل جا یہاں سے۔ دانیہ کے ابو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ ہاشم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک بار آپ کو میری بات سننی ہی پڑے گی۔ آپ کو اپنے پیاروں کی قسم، اپنی پیاری کی قسم۔ زمان صاحب کے اعصاب تن گئے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میرے بیٹے آ جائیں گے تو۔ میں نے تو آنے میں بہت دیر کر دی۔ تم میری ایک درخواست سن لیں۔ ہاشم کے ہاتھ جڑے ہوئے ہی تھے۔ دانیہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے گھر کے پہلے اور بڑے کمرے میں کون آ کر بیٹھا اور وہ کیا کہنے آیا ہے۔ چاہے تو اپنی بیٹی اور خالہ جی کو بھی بلا لیں۔ بیٹی کے نام پر ان کے اعصاب خون خوار سے ہو گئے۔ تم صرف مجھ سے بات کرو۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ سب کیا دھرا جمال کا تھا، اسی لیے اسے اندر لا کر بٹھا کر اس کی بات سن بھی رہے تھے۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹی کی شرافت پر 1000 ایمان رکھے زمان صاحب کا ایمان گنتی میں 0 کی طرف گرنے لگا۔ انہوں نے ہاشم کی طرف دیکھا کہ زمان صاحب نے اکلا کر بولنے کی کوشش کی اور چپ ہی نہ رہ سکے۔ ان پر شک نہ کریں، دفع ہو جاؤ تم۔ صرف ایک بار سوچے، جس طرح آپ کی بیٹی بے گناہ ہے اسی طرح سے میں ہوں۔ خدا کے گھر سے آ رہا ہوں، گواہی تو کوئی نہیں لایا، دعا ضرور مانگ کر آیا ہوں۔ خدا ہم دونوں پر اپنا رحم کرے۔ چلے جاؤ، میں پھر آؤں گا۔ آپ سوچ لیں، اپنی بیٹی سے میری شرافت کی بابت پوچھیے، وہ ضرور بتائے گی۔ میری طرح وہ بھی سب جانتی ہے۔ وہ وہاں سے چلا آیا۔ زمان صاحب جو بھڑکے ہوئے تھے ٹھنڈے ہو گئے۔ اتنی بدنامی ان کی بیٹی کی ہوئی، سوچ میں ایسے غلطہ ہوئے کہ دنوں کھانا نہ کھا سکے، راتوں کو سو نہ سکے۔ ایک دن کونے میں چھپی دانیہ کے پاس جا بیٹھے۔ ہاشم آیا تھا، نکاح کے لیے درخواست کر کے گیا۔ کہتا ہے بس اب وہیں تمہیں خوش رکھ سکتا ہے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ سچائی تم جانتی ہو، باپ کی بات پر سوچنا۔ زمانے کو میں پہلے ہی آگ لگا چکا ہوں۔ بات بیٹوں تک پہنچی تو وہ بھڑک اٹھے۔ خاندان والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے دیکھا حریم ٹھیک ہی کہتی تھی۔ یقیناً لوگ کہیں گے، جیسے جمال نے کہا، سچ تو خدا ہی جانتا ہے نا۔ لوگوں اور خدا کو میں ایک پلڑے میں کیسے رکھ لوں؟ خدا کی پرواہ کون کرتا ہے ابو؟ کرنی تو چاہیے، جمال ہی کر لیتا، اس سے اب کون شادی کرے گا میرے بچوں؟ کوئی کرے بھی تو شاید وہ نہ کرے، ساری عمر صفائیاں ہی دیتی رہے گی، ڈرتی ہی رہے گی۔ ہاشم عمرہ کر کے آیا شاید، جمال حج کر کے آیا تھا۔ بڑا بیٹا اور بھڑک اٹھا۔ میں بہت لاچار ہوں، میں اپنی بچی کو دیوانہ بنا نہیں دیکھ سکتا۔ خلاؤں میں گھورتی ہے، وہاں سے باتیں کرتی ہے، اسے مار ڈالوں گا، اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ زمان صاحب رونے لگے۔ دانیہ کے واقعے کے بعد رو ہی دینے تھے۔
بات بات پر، اور یہ وہ رونا تھا جس پر حق ہوتا ہے، جیسے جوان بیٹے کی موت پر باپ کا رونا، حق سے رونا۔ 10 دن بعد ہاشم آیا تھا۔ دانیہ نے کہا کہ وہ خود بات کرنا چاہتی ہے۔ یہاں کیوں آئے آپ؟ حکم خدا۔ ہاشم کا سر اور جھک گیا۔ میرے لیے خدا نے حکم اتارا، عذاب اتارا تو دیا تھا اس نے۔ ایسے نہ کہو، وہ ہمارا رب ہے، اس کے لیے ایسے بات نہ کرو۔ ہاشم کہہ کر چپ بیٹھا رہا۔ دانیہ اپنے آنسو پونچھتی رہی۔ قریبی اماں اور ابو بیٹھے تھے، سبھی چپ تھے۔ یہ حکم میرے دل میں اترا، مجھے بندگی اور فرما برداری کا نیا خیال ملا۔ میں نہ جان سکا، نہ سمجھ سکا کہ وہ سب کیوں ہوا۔ میں نے اپنے اندر اترنے والے ہر خیال کو خدا کا حکم جانا اور گردن جھکا دی۔ اور پہلا حکم یہاں آنے کا تھا۔ وسوسے تو پیٹھ کے پیچھے سے آتے ہیں نا، اور میں نے ان کی طرف پیٹھ ہی کیے رکھے۔ یہاں آنا وسوسہ نہیں تھا۔ کیا یہ کافی نہیں جان لینے کے لیے کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ دانیہ اور سسکنے لگی۔ مجھے خدا سے بہت شکوے ہیں، میری عزت بھی واپس نہیں آئے گی، میں تار تار ہو گئی۔ عزت کا فیصلہ تو ہوگا جس کا وعدہ ہے۔ میں اب کسی قابل نہیں رہی، قابل تو میں بھی نہیں، بس جسے خدا توفیق دے۔ مجھ پر وہ بہتان لگا تو میں نے خدا کا در پکڑ لیا، اس سے اتنے سوال کیے، اتنے شکوے کیے، اور خدا نے کہا شکوے اور سوالوں کو لے کر آئے ہو۔ یہ شکوے اور سوال نہ ہوتے تو کبھی نہ آتے اس در پر۔ اس نے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا، اور میں نے اتنی دیر کر دی اس کے سینے کے ساتھ لگنے میں۔ وہ سب تو مجھے سچ لگا، نہ میں دھول مٹی ہوا، نہ ہی مجھے جوتے لگے، جگ ہسائی نہیں ہوئی، مجھ پر فکرے نہیں کسے گئے، مجھے ذلیل نہیں کیا گیا۔ جو ہوا چار دیواری میں ہوا، برا ہوا، بدترین نہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنا کم ہوا اور مجھے کس قدر زیادہ ملا۔ میرے دکھ، رنج و الم کا راستہ خدا سے جا ملا۔ پھر وہ دکھ کیسا، کیسی اذیت۔ اگر انعام میں خدا ہے تو میں عالم الناس میں نیلام ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں پہلے ایسے تیار نہ تھا، میں پہلے اس سے نہیں ملا تھا۔ پہلے میں ہاتھ پھیلاتا تھا اور دنیا مانگتا تھا، میں اب اٹھاتا ہوں تو اسے مانگتا ہوں۔ میں اسے ہر طرف سے جا لوں گا، میں اسے ہر طرف سے پانا چاہتا ہوں۔ ایک راستہ دانیہ ہے، یہ راستہ بھی خدا کی طرف جاتا ہے۔ میں خدا کے لیے اسے راضی رکھوں گا، اگر تکلیف دی تو معافی مانگوں گا، اس کے عجیب کی پردہ پوشی کروں گا، اپنے عیبوں پر توبہ کروں گا۔ آپ میرا اعتبار کریں، میں خدا کے لیے تمہیں قبول کرنے آیا ہوں، خدا کے لیے تمہیں خوش رکھوں گا۔ مجھ میں 100 شرعی اور دنیاوی عیب ہے، میں شرمندہ ہوں کہ میں جمال کا بھائی ہوں، لیکن فخر کرنے دے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ میری شرافت تم جانتی ہو اور تمہاری میں، ہم دونوں ایک دوسرے کے سچے اور کھرے گواہ ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی اور آیا تو ہمیں اپنی شرافت کی روز روز قسمیں کھانی پڑیں گی۔ شکوک پھر بھی نہیں جائیں گے، شک کے تماچے ہمیں پھر لگیں گے۔ مجھے منظور ہے، دانیہ کہہ کر چلی گئی۔ اسی شام دونوں کا نکاح ہو گیا۔ خاندان کے چند بڑوں کو زمان صاحب نے بلایا۔ وہ جائز کو ناجائز نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اب دنیا جتنی بھی باتیں کرے، سب فیصلہ خدا کا ماننا تھا، تو عزت اور ذلت کا فیصلہ بھی اسی کے سپرد کیا تھا۔ دونوں کے نکاح کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، ہاشم کے بٹے ہوئے خاندان میں بھی۔ ہاشم تایا جی کے پاس گیا تھا نکاح سے پہلے، لیکن انہوں نے پھر سے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ ایک بار پھر سے رو چکنے کے بعد وہ پلٹ آیا، اپنی اماں اور چچا کے گھر بھی گیا۔ انہوں نے بٹھایا، کھلایا اور چلے جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی اس نے اپنی صفائی دینی چاہی، وہ منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے، آواز کم کیے رونے لگے۔ اگر تو قصوروار ہے تو خدا سے معافی مانگ، اگر جمال قصوروار ہے تو جمال کو معاف کر دے، تم دونوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اماں نے کہا، بندہ مومن ذلیل و خوار ہو کر نہیں مرتا، اور بندہ ابلیس بندہ خدا نہیں دکھتا۔ اتنی سی بات اور چچا نے چپ سادھ لی۔ دونوں کے نکاح سے دونوں کے خاندان میں آگ بھڑکا دی تھی۔ جو بہتان لگا تھا وہ سچ مانا جانے لگا۔ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کی جاتی۔ ہاشم دانیہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہاشم پرسکون تھا، البتہ دانیہ وحشت زدہ سی تھی۔ زندگی اپنے راستے خود ہی بنا رہی تھی۔ ان دونوں کے نکاح کے ٹھیک 4 مہینے بعد جمال پاکستان حریم کے گھر آیا۔ اس کی سنتے مختار احمد نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا بھائی پاگل ہوگا، میں نہیں ہوا۔ جس خون اور جس گھر سے میری بیٹی کو غلیظ گالیاں ملی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں بنے گا۔ دھکے کھا کر جمال پلٹ گیا۔ میں بدنام ہو چکی ہوں۔ وہ چلائی نہیں، پر چلانا ضرور چاہتی تھی۔ اس کے باپ نے کیسے دھکے دے کر جمال کو نکال باہر کیا تھا۔ میں نے تمہارا رشتہ دیکھ لیا ہے، بہت نیک لڑکا ہے۔ مختار احمد کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسے کیوں بھڑک رہی ہے۔ مجھے تانے نہیں چاہیے، نہیں ملیں گے تانے۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے مختار احمد الجھے تو بہت، لیکن سوچا بیٹی پاگل ہو رہی ہے صدمے سے۔ گھر میں جلد سے جلد حریم کی شادی کر دینے کی فضا بن گئی۔ جمال پھر آیا، اسے پھر دھکے ملے۔ جمال نے کہا، بھاگ آؤ گھر سے۔ وہ بھاگ آتی اور پھر پیچھے اور بدنامی چھوڑاتی۔ ابھی تو بات چھپی ہوئی تھی، پھر اور کھل جاتی۔ مجھے جمال سے شادی کرنی ہے، اس نے صاف صاف اماں سے کہہ دیا۔ سوچا بھاگنے سے پہلے بہادری دکھا دے۔ اماں نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کہیں اوپر سے آ گری ہو۔ حریم،
اماں مجھ پر بہت الزام لگ گئے، ان الزامات کی سچائی صرف جمال ہی جانتا ہے اور وہی مجھے خوش رکھ سکتا ہے۔ باپ اب تک گئی، انہوں نے ان کی گردن دبوچ لی۔ جمال کا نام تو کیوں لیتی ہے؟ کون ہے وہ تیرا؟ اتنے دن مختار احمد جانے کہاں سوتے رہتے، اب لگا کہ بہت بڑی بھول ہوئی۔ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، جرمنی سے وہ یہاں تیرا ہی رشتہ مانگنے کیوں آیا ہے؟ مختار احمد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، تو اس کے حق میں کیوں بول رہی ہے؟ کیوں نکاح کرنا چاہتی ہے اس سے؟ باپ کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ دانیہ کی باتیں سچ تھی حریم؟ حریم ڈھیٹ بنی چپ کھڑی، گردن سلاتی رہی۔ رات کے پچھلے پر اماں نے اسے گھر سے نکلتے دیکھا۔ جمال ذرا دور کار میں بیٹھا تھا۔ اماں نے پیچھے سے اسے جا لیا۔ آخری بار میرے ساتھ گھر چلو، صبح ہی تمہارا نکاح پڑھوا دوں گی۔ صبح ہی اس کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ رخصتی کے وقت اسے مختار احمد کی طرف سے ایک زوردار چانٹا پڑا۔ تیرا باپ ہونے پر خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ وہ دونوں جرمنی آ گئے۔ جمال نے نیا فلیٹ لیا تھا کرائے پر، 2 کمروں اور الگ کچن کا۔ حریم نے بہت دل لگا کر اسے سجایا۔ یہ سجنے بننے کے کورسز ہی اس نے کیے ہوئے تھے۔ FA کرنے کے بعد وہ شادی تک 6 3 ماہ کے بہت سے کورسز کرتی رہی۔ اسے پڑھنے سے خاص دلچسپی نہیں تھی، عملی کام وہ بہت شوق سے کرتی تھی۔ گھر میں اس کا دم گھٹتا تھا، صبح سے شام گھر سے باہر ہی رہتی۔ کٹنگ کا کورس کیا تھا تو شام کو ایک مقامی بوتیک میں جاتی تھی، وہاں نت نئے ڈیزائن کے ڈریسز انہیں کاٹ کر دے کر آتی۔ کبھی فارغ نہیں رہتی تھی، کبھی تھکتی نہیں تھی اور دماغ ہر وقت حاضر رکھتی تھی۔ طبیعت میں خاموشی تھی، زیادہ بولنے والوں کے پاس ٹکتی نہیں تھی۔ بادل گرج رہے ہوتے، بجلی چمک رہی ہوتی اور یہ منہ اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی ہوتی۔ اسے اپنا خالہ زاد پسند تھا، لیکن وہ باہر گیا تو وہیں شادی کر لی۔ 2 سال بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا۔ واپس جاتے ہی اس کی بیوی نے طلاق لے لی۔ آخری بار دونوں انہی کے گھر آئے تھے۔ خالہ نے حریم کے لیے اسی بیٹے کا رشتہ مانگا تو حریم سے پوچھ کر ابا اماں نے ہاں کر دی۔ 6 ماہ منگنی رکھ کر حریم نے انکار کر دیا۔ رو رو کر بے ہوش ہوتی رہی۔ ابا اماں کو ایک ایک تفصیل سنائی کہ اس کی پہلی بیوی نے فون کیا تھا، دلاور کے بارے میں کیا کیا انکشافات کیے۔ منگنی ٹوٹی تو وہ انکشافات زبان زدعام ہوئے۔ دلاور چھوڑ، دلاور کی اماں خاندان میں کسی سے رشتہ مانگنے کے قابل نہ رہی تو یہ حریم تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اماں کہتی کہ کوئی شہزادہ ڈھونڈے گی اس کے لیے، اور شہزادہ ہی ڈھونڈا تھا ہاشم۔ خوبصورت تھا جمال کی طرح ہی، لیکن جمال جمال تھا اور ہاشم ہاشم۔ بس اس کی نظریں باندھ لی تھی جمال نے۔ وہ جو ایک ملکہ کی سی شان رکھتی تھی، جھٹ پٹ تخت سے نیچے آئی اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ساری عمر بیٹھ کر اسے دیکھے۔ اگر یہ سب تصویر دیکھتے اس پر طاری ہوا ہوتا تو اس گھر میں ایک ہی لڑکی کی بارات آتی، حریم کی، اور وہ جمال لاتا۔ وہ سکرات بکرات کی طرح ذہین نہیں تھی، دراصل وہ سکرات بکرات ہی تو نہیں تھی، وہ جھٹ پٹ لڑکی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی پرندے کو مردہ دیکھ کر اوہ کہتے ہیں اور کچھ تو اٹھا ہی لیتے ہیں کہ شاید چند قطرے پانی پلانے سے زندہ ہو جائیں۔ وہ ان میں سے تھی جو مردہ پرندے کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں مار دیتے کہ راستے میں آیا پڑا ہے، گھن آتی ہے۔ پاؤں مارنے کا بہانہ۔ ایک بار وہ این سڑک کے درمیان ایک بٹن ڈھونڈتی رہی تھی جو اس نے لاہور سے اپنے ماموں سے منگوایا تھا، اور سلائی سینٹر سے واپسی پر وہ شاپر میں سے نکل گیا تھا۔ اس نے چھوٹا سا بٹن ڈھونڈ کر ہی دم لیا جو پورے سرگودا شہر میں کسی بھی بڑی دکان سے کسی بھی صورت نہیں مل سکتا تھا۔ تو وہ اتنے حوصلے والی، اتنی مستقل مزاج لڑکی تھی، گھبرائی نہیں تھی، نہ ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھولتے تھے، نہ ہی اس کی شکل پر 12 بجتے تھے۔ وہ روتی تھی تو بس روتی ہی تھی، ضروری نہیں کہ وہ روتے ہوئے دکھی بھی ہو، ہنستے ہوئے خوش بھی ہو، ہاں جو کچھ بھی ہو وہ حریم کے علاوہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی 10 12 15 سہیلیاں تھیں جن کے گھر وہ آئے دن جاتی۔ دراصل اس کی کوئی بھی سہیلی نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی کے بھی کان میں نہ گھستی، نہ ہی وہ کسی کے گلے سے لگ کر روتی۔ وہ ان کے ساتھ ہنستی، کھاتی، مزے کرتی، بس وہ اسی کام کے لیے تھی۔ وہ سہیلیاں نہیں تھی، وہ بھی کسی کی سہیلی نہیں تھی۔ چند ایک بیاہ کر گئی تو وہ ان کے نام تک بھول گئی۔ تو اس نے جمال کو دیکھا اور جمال اس کا ہوا۔ کیسے، کب اور کیوں، وہ کیوں سوچے۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھا اور جمال کے لیے یہیں کافی رہا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نہ بھی ہوتا تو وہ کر لیتی، کرنا چاہتی تھی۔ اب جرمنی آئی تو جمال کو جھکائے بھی رکھتی، خود جھکی بھی رہتی۔ دنیا انہی کے لیے جنت ہے، دنیا انہی سے جہنم ہے۔ ہفتے اور مہینے دل لگی اور دل وابستگی میں گزر گئے، گھومنا پھرنا اور باہر کے کھانے۔ جمال نے اس پر تحائف کی بارش کر دی تھی۔ ان دونوں نے کبھی ایک بار بھی نہ سوچا کہ وہ اپنے پیچھے کیا کر آئے ہیں، کیا کچھ اجاڑ آئے ہیں۔ ان کے نفس پر وہ قفل لگے تھے جو نفس والا خود بخوشی لگاتا ہے، اور چابی، توبہ کی چابی ڈھونڈتا بھی نہیں اور ڈھونڈنا چاہتا بھی نہیں۔ تو یہ 2 قفل والے اپنے آپ میں مگن تھے، بہت زیادہ خوش تھے، جیسے کہ کبھی حویلی والے تھے۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انہیں سالوں کے لیے الگ کر دیا۔
دانیہ ایک اسکول میں پڑھانے لگی تھی۔ وہ ایک بیٹی ہاجرہ کی ماں بن گئی تھی۔ پہلے وہ صرف ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے، جیسے کہ احسان کرنے والوں کا کیا جاتا ہے، جیسے کہ مدد کرنے والوں کا کیا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، جیسے چھوٹے بچوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ ان کی معصومیت اور ان کی صفات کی وجہ سے، ان کی فرشتہ صفتی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے اہم تر ہو گئے، محبوب ترین ہو گئے۔ غلطی سے بھی وہ لوگ گزرے وقت کا ذکر نہ کرتے، خیال آ جاتا تو خدا کی پناہ مانگتے، نہ زیادہ سوچتے نہ ہی تذکرہ کرتے۔ چند سال گزرے تو تائی جی اسے عمرے کے دوران ملے۔ اس نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ ناچار تایا جی اس کے ساتھ اس کے گھر گئے، 2 دن رہے۔ ہاجرہ اور حلیمہ سے کافی مانوس ہو گئے۔ ہاشم کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ 2 دن ان کے ساتھ رہ گئے تھے۔ انہوں نے اسے بیٹے کی طرح پالا تھا اور ناز نخرے اٹھائے تھے، اور وہ ایک بیٹے کی طرح ہی ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ نہیں ہو سکا تھا تو اس سے کم ہی صحیح وہ سب کا نام لے لے کر پوچھتا رہا۔ تایا جی اسے یہ نہیں بتا سکے کہ اس کا نام خاندان میں لینا حرام ہی سمجھو۔ سرگوشیوں میں بھی ان دونوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ وہ اب وہ نہیں رہے، وہ اب وہ نہیں بن سکتے۔ بڑھاپے میں اب وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ انہیں ان کی والدہ جیسا بستر مرگ نہ ملے۔ جس صدمے سے ان کی جان گئی وہ صدمہ انہیں نہ ملے۔ دعائیں تو وہ بہت کرتے تھے، اور ساری دعائیں ڈرتے ہی کرتے تھے، اور ڈر ڈر کر ہی زندہ تھے۔ وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہیں، وقت سے پہلے اپنا آپ مار بیٹھے۔ ان کے دل میں کوئی حسرت اور چاہ نہیں۔ وہ آنے والے ہر وقت سے ڈرتے ہیں۔ پہلے وہ ہر حال میں خوش تھے، اب وہ ہر خوشی میں خوف زدہ ہیں۔ وہ شکر ادا کرتے ہیں اور صابر ہیں، بس وہ کسی صورت بھی خوش نہیں ہیں۔ لیکن جرمنی میں موجود وہ دونوں پل پل ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ وہ پل پل جی رہے تھے جیسے جمال کوئی شہزادہ ہو اور دانیہ دنیا کی آخری ملکہ۔ تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے باقی اور کافی۔ آفس کے کام سے جمال قریبی دوسرے شہر میں گیا تھا۔ 2 دن بعد رات گئے، ہفتے کی رات واپس آ رہا تھا۔ اسے گھر آنے کی بہت جلدی تھی، اور اس کی کار ہواؤں میں باتیں کر رہی تھی۔ اس جلدی اور تیز رفتاری نے دوسری کار سے حادثہ کروا دیا۔ جمال کی کار کی ٹکر سے دوسری کار الٹ گئی، اور 2 بچے اور ایک عورت موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ جمال نے رک کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی، اور اڑے ہوئے بونٹ کے ساتھ اپنی کار بھگا لے گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد اسے اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ وہ اس وقت بھی نشے میں تھا۔ اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اخبارات میں خوب شور اٹھا۔ مرنے والے 2 بچے اور عورت۔ آفس میں کام کرنے والے اس کے کولیگ کے بیوی بچے تھے۔ اس کا یہ کولیگ عربی تھا، اور آفس میں کئی بار ان کی ناچاکی ہو چکی تھی۔ عجیب اتفاق تھا، اخبارات اور ٹی وی چینلز نے اتنا ہنگامہ کیا کہ حریم کو یقین ہو گیا کہ وہ چند دن میں ہی اسے الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر ختم کر دیں گے۔ لیکن 1.5 سال مقدمہ چلا، اور جمال کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ جب وقت جج نے یہ فیصلہ سنایا، دونوں ایک کمرہ عدالت میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دونوں کو ہی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ معاشی طور پر حریم کنگال ہو چکی تھی۔ مقدمے کے لیے اس نے رات دن کام کیا تھا، ایک پیسہ جوڑا تھا، بھوکی پیاسی رہی تھی، رو رو کر برا حال کر لیا تھا اس نے اپنا، لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ حاصل ہوئی تو وہ جدائی، جسے اب وہ ختم نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں ہاشم اور دانیہ نہیں تھے کہ الزام لگائے، ان سے الگ ہوئے اور خود ایک ہو گئے۔ وہ میاں بیوی اب الگ الگ تھے۔ حریم کو 2 کمروں کا وہ فلیٹ چھوڑنا پڑا جس کا کرایہ وہ ادا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ 1 کمرے کے ایک پوسیدہ فلیٹ میں آ گئی۔ جمال کے ساتھ اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے روتا تھا تو وہ گھر آ کر روتی تھی۔ وہ ایک پل اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اب وہ کئی مہینے اس کے بغیر رہ چکی تھی۔ دونوں کو موت آ جاتی، لیکن یہ نہ ہوتا۔ تمہاری آنکھیں بہت چمکتی ہیں، کسی سے ملتی ہو جو اتنی بہار پور ہے یہ۔ اب وہ ایسی باتیں کرتا، نہ ملنے آیا کروں۔ تم تو یہی چاہتی ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ طلاق دے دوں گا میں تمہیں، چلا کر کہا۔ دے دو، ابھی دے دو۔ وہ بھی چلائی۔ طلاق لو گی مجھ سے اسٹرائی، تم ہی چاہتے ہو دینا، سکون سے کہا۔ تم چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہو مجھے، بھاگ جاؤ گی، چھوڑ جاؤ گی مجھے۔ اب وہ رونے پر آ گیا۔ اگر میں بھاگی تو تمہارے اس رویے کی وجہ سے بھاگوں گی۔ تم ایسی گھٹیا باتیں کیوں کرتے ہو؟ صرف ایک بار کہہ دو کہ تم کسی سے نہیں ملتی۔ 1000 بار کہہ چکی ہوں۔ نہیں، پورے پاگل ہو چکے ہو تم۔ میں اب نہیں آؤں گی تم سے ملنے۔ مت آنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ پوری قوت سے چلایا۔ لیکن اگلی بار وہ اس سے ملنے پھر چلی جاتی، کیونکہ وہ اسے دیکھے بنا رہ نہیں سکتی تھی، اسے سنے بغیر سو نہیں سکتی تھی۔ دن بدن وہ پاگل ہوتا جا رہا تھا، نشہ کرنے سے بڈھا کھوسٹ دکھنے لگا تھا۔ جب قید کاٹ کر وہ باہر آیا تو ایسے نظر آتا تھا جیسے صدیوں صحرا میں بھوک پیاس سہ کر بھٹک کر اجڑ کر زمین پر آیا۔ وہ جنگل کا وہ باسی تھا جو غار میں ایک رات سونے کے لیے گیا، اور غار کا دہانہ بند ہو جانے سے اندر ہی چیخ چلا کر مردہ ہو گیا، اور اب یہ مردہ سانس لیتا باہر آیا۔ ارے ریم، وہ ایک ایسی عورت کی آج زندہ لاش ہے جسے اونچائی پر لے جا کر گلے میں پھندا ڈال کر صدیوں لٹکائے رکھا۔
نہ پھانسی دی نہ پھندا کھولا۔ اب اس کی گردن لٹک کر اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ اس کے پیروں کے ساتھ چلتی ہے۔ مقدمے کے فیصلے کے وقت وہ گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، اب ملے تو وہ جوش و خروش بھی جاتا رہا۔ وہ پاکستان آ گیا اور ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں 1-2 کمروں کا گھر کرائے پر لے لیا۔ حریم کام کرتی تھی اور جمال نشہ کرتا تھا، یا وہ اسے گالیاں دیتا یا بڑبڑاتا رہتا۔ شروع میں محلے والے ان کے یہاں آتے جاتے، پھر بات ایک نے سنی اور پھیل کر دور تک گئی۔ نشے میں جمال بڑبڑا رہا تھا، اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا تھا اور خدا کو۔ نشے میں جمال بڑبڑاتا اور چلاتا، اور ہاشم کا بیٹا بشر الاسد مقامی مسجد میں اذان دیتا، اس کی اذان سننے والوں کے دلوں پر وجد طاری کر دیتی اور اس کی پکار پر لبیک کہتے جوق در جوق اللہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگتے۔ بے شک وہ خدا بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، تنہا تو شیطان چھوڑتا ہے اپنے پیروکاروں کو، وہ دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی خالی ہاتھ رہتا ہے۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول، ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اچھائی ظاہر سی بات ہے، مطلب ایک دو پورے خاندان اجڑ گئے صرف 2 لوگوں کی وجہ سے۔ اگر اس کو اتنا ہی تھا تو وہ مجھے تھا کہ اگر وہ شادی والی رات ہی اپنی دادی سے بات کر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ ان کے نکاح الگ الگ ہو جاتے، لیکن بہت ہی برا ہوا، بہت بہت برا ناول تھا یار یہ۔ خیر ہوپفلی کہ اب میں کیا ہی بولوں۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔